अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी सी बात के साथ। और अच्छी सी बात में आज मैं क्या बताने लगी हूँ आपको? आज मैं बताने लगी हूँ आपको कि आपने सब्र और शुक्र से पूरा दिन गुजारना होता है और सब्र और शुक्र से ज़िंदगी भी गुजारनी होती है। और सब्र और शुक्र क्या है कि जब आप किसी मुसीबत पर सब्र करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी वो जो मुसीबत है शोर मचाने से कम तो नहीं होगी, लेकिन शोर मचाने से पैनिक ज़रूर बढ़ेगा। और सब्र करने से आपके ऊपर रहमत भी होगी और आपका जो पेशेंस का लेवल है उसकी वजह से आपकी मुसीबतें जो हैं वो कम भी होंगी। और शुक्र करने से अल्लाह ताला आपकी नेमतों में इजाफ़ा कर देगा। तो ज़िंदगी में हर बात पर शुक्र करें। और अगर कोई परेशानी है या आपको लगता है कि आप टेंशन में हैं किसी भी वजह से, तो सबसे पहले तो प्लान कीजिए कि वो टेंशन और परेशानी ख़त्म हो और उसके बाद सब्र कीजिए। झगड़े से दूर रहिए, क्योंकि झगड़ा जो है वो मसाइल का गढ़ होता है और उससे कोई चीज़ भी सुलझती नहीं है बल्कि उलझती है। अब बढ़ते हैं शो की जानिब। और शो में जो है, जिस तरह से हम कराची में बहुत लंबा लंबा ट्रैवल कर कर अपने ऑफिस आते हैं, किसी के घर जाते हैं और फिर घूमने फिरने जाते हैं, वहीं ये वाला सफ़रनामा आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ज़रा देखिए। अच्छा जनाब, तो आपने देखा कि ये सफ़र जो था ये ख़ासा इंटरेस्टिंग था और ये मायरा ख़ान का सफ़र था और ये बैठी हुई थी बस में और बड़े मज़े से कर रही थी ट्रैवल, और डेफ़िनेटली ये इनका कोई शूट है। अच्छा जनाब, अब आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि दुर्र फ़िशा क्या कर रही हैं। अच्छा जनाब, तो आपने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने साड़ी पहनी हुई। साड़ी स्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा इन हो गया, लोग बहुत ज़्यादा साड़ियाँ पहनना जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। और यूजुअली भी अब लोग ये करते हैं कि आने जाने में या मिलने मिलाने में भी जो है वो साड़ी वेयर ज़रूर करते हैं। और शादियों में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जिस दिन साड़ी वेयर की जाती है। अच्छा, मुख्तलिफ शहर होते हैं, उसके मुख्तलिफ कल्चर होते हैं। कराची में कुछ डिफरेंट कल्चर है, लाहौर का कुछ डिफरेंट कल्चर है, और इस तरह से इस्लामाबाद और बाकी जो सिटीज़ हैं उनका कुछ मुख्तलिफ कल्चर है। और हम आपको हर कल्चर की और हर सूबे की सैर कराते हैं। तो आज आपको लेके चलते हैं लाहौर। अच्छा जनाब, अब लाहौर के बाद चलते हैं सीधा राइड पे। और ये राइड जो है ये बाइक की राइड है और दो ओशंस के बीच में जो है ये इंसान बाइक चला रहा है। ज़रा देखिए। अच्छा, ये एक सैंड ओशन है और बड़ी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं और इस तरह से करते हैं। अब कुछ पढ़ते हैं हम टोटके की जानिब। और आज शुमाइला के टोटके में क्या है, शुमाइला ने क्या बताया जी। शुमाइला का टोटका जो है आज उन लोगों के लिए जो कि पसीना जिनको आता है और पसीना कम करने के लिए और उसकी बदबू जो है वो दूर करने के लिए ये टोटका है। और ये टोटका क्या है, ये है कि भाई नहाने के बाद हल्की गीली जो आपकी बगलें होती हैं उसके ऊपर आपने फिटकरी का टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना है और फिटकरी का पाउडर जो है वो बगलों पर लगाएं। ये पसीने को कम करके बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। यानी कि फिटकरी जो है वो आपने इस्तेमाल कर रही है, उसके इस्तेमाल की वजह से जो है आपके पसीने की बदबू भी ख़त्म हो जाती है और आपका जो पसीना है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जनाब ये तो थी टिप और ये तो था शुमाइला का टोटका। अब शुमाइला के टोटके के बाद बढ़ेंगे हम सीनियर रिपोर्टर की जानिब। और आज हमें डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे आजिज़ भाई। और आजिज़ भाई से आज हमने करनी है ढेर सारी बातें और उनसे पूछना है कि जी सियासी मैदान जो है वो रमज़ान में कितने खाली होते हैं और क्या क्या कुछ होता है और सियासतदान क्या कर होते हैं, स्पेशली बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनका स्केजुअल क्या रहता है। और करेंगे ढेर सारी बातें, साथ साथ आपके ख्वाबों की ताबीर उस हवाले से भी बात होगी। और फिर आपको ये बताएंगे कि फ़ैशन ट्रेंड्स में जो है वो क्या आना है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो टॉप स्टोरीज़ के सेशन में इस वक्त बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट है आजिज़ भाई। और आजिज़ भाई से पूछेंगे कि भाई अब क्योंकि सियासतदान जो हैं रमज़ान में उनकी क्या एक्टिविटी होती है और वो कहाँ जाते हैं, उनकी इफ्तारी क्या होती है, क्या रूटीन होती है, ये सारी बातें पूछने के लिए ना आजिज़ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल दुआएं जी। आप बताएं इतने दिनों बाद क्यों आए आप शो पे, ये बताएं ज़रा। उसकी एक वजह थी, एक तो हमारा मुल्क भर के सहाफ़ियों का इस्लामाबाद में एक बड़ा इजलास था। इलेक्शंस भी थे, इजलास भी था। फिर उसके तीसरे दिन जो पीका एक्ट है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा था पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और वो चूँकि सहाफ़ी पूरी बिरादरी परेशान है कि ये जो गवर्नमेंट ने पीका एक्ट नाफिज किया है। आप देखें ना, आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद करना है बेसिकली हुकूमत का जो फैसला है। ये पीका एक्ट है जिसके तहत मतलब आप कोई ना किसी पे तनकीद कर सकती हैं, ना आप किसी पे बात कर सकती हैं, ना किसी पर उंगली उठा सकती हैं। फ़िलहाल ने ये काम क्यों किया आप ये भी नहीं पूछ सकती सोशल मीडिया पर। इसका मतलब ये है क्यों, अच्छा आज का ज़माना अखबार का ज़माना नहीं है, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। जब मार्शल लगता था तो अखबार पे एक सेंसरशिप होती थी, आपको पता है वो कैसे होती थी? जी।
अखबार जब पेस्ट होकर कॉपी बनती थी ना, तो एक सेंसरशिप का अफसर बैठा हुआ था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो पूरे अखबार को पढ़ता था, फिर बोलता था ये खबर भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, पर वो निकाल कर वो अखबार ऐसे ही, वो खबरें उस वक्त उससे काट कर वो दूसरे दिन अखबार छपती थी, वो जगह खाली होती थी। अच्छा। हाँ, खबर की वो जगह खाली होती थी। तो अब ज़ाहिर है कि अब दौर बदल गया, अब हम जदीद दौर में हैं, तो अब सोशल मीडिया ने वो जगह ले ली, तो इस वक्त पूरी पाबंदियां जो लगनी है वो सोशल मीडिया पर लग रही है। और दूसरी बात, ये सिर्फ मसला सोशल मीडिया का अब नहीं है, ये पाकिस्तान के पूरे मुआशरे का मसला है। सही। क्योंकि हर शख्स फ़ोन इस्तेमाल करता हाँ, है, बिल्कुल। लोग टीवी भी फ़ोन पे देख रहे होते हैं, लोग अपने इजहार की जो राय है वो भी फ़ोन पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। यही साइट्स हैं जिन पे हम रोज़ाना अपने नए कपड़े भी हम दिखा देते हैं, अपना खाना भी दिखा देते हैं, या हम कोई पॉलिटिकल बात भी कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल बात करने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क के साफ़ी जो है कोर्ट में चैलेंज किया है, बहुत सारे लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन इसके खिलाफ हमारा एहतजाज भी चल रहा है। अभी भी 21-22 को हम लोग इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे मुल्क भर में। तो ये पीका एक्ट एक मार्शल की शक्ल में हमारे सामने आया है, इसके खिलाफ हम सारे इस्लामाबाद में जमा हुए थे। ठीक है। अच्छा आजिज़ भाई, अभी जिस तरह से मैं बात करी थी कि अब बिल्कुल रमज़ान की आमद है जी, और जिस तरह से हर कोई इफ्तारियाँ प्लान कर रहा होता है, अपने अपने स्केड्यूल प्लान कर रहा होता है, ज़रा ये बताएं हमारे जो सियासतदान हैं, ये जो सियासी ऐवान है हमारे, इनमें क्या स्केड्यूल होते हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, रमज़ान में उनका क्या स्केड्यूल होता है, क्या मसरूफियात होती हैं, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, फिर बहुत सारे सियासतदान जो है मुल्क से बाहर भी कहीं चले जाते हैं, थोड़ा सा बताएं ज़रा क्या कल्चर है हमारे यहाँ सियासतदान? एक तो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ, सरकारी, यानी ज़ाहिर है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मिनिस्ट्रीज चल रही होती हैं, जो वज़ीर आला है वो CM हाउस में इजलास कर रहा होता है, लेकिन ख़ास तौर पर शाम की जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये लोग मुख्तलिफ अफ्तार पार्टियों में शिरकत करते हैं, वज़रा भी करते हैं, वज़ीर आला भी करते हैं, गवर्नर सिंध भी करते हैं। गवर्नर सिंध के पास तो बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी होती है, पूरा रमज़ान जो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग गवर्नर हाउस के आंगन पे अफ्तार करते हैं। इस तरह दीगर सियासतदान भी अफ्तार पार्टियाँ करते हैं। रमज़ान का पहला हफ्ता छोड़ के जब दूसरा हफ्ता शुरू होता है तो अफ्तार पार्टियों का मौसम शुरू हो जाता है। अच्छा। जिसमें कुछ लोगों की तो बड़ी ओपन खुली खुली अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने महदूद दायरे में भी अफ्तार पार्टियाँ करते हैं, मिनिस्टर्स मखसूस लोगों को बुलाते हैं, बल्कि एक्टिविटीज़ या अफ्तार पार्टी एक एक्टिविटी का ज़रिया बन जाती है। लोगों को अगर किसी डेलीगेशन के साथ मीटिंग करनी है तो अफ्तार पार्टी पे बुला लेते हैं। अच्छा, रही बात बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो 3 जगह पे एक्टिव रहता है ओवरऑल, जनरली भी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। ओके। ये सिर्फ बिलावल हाउस कराची में नहीं है, बिलावल हाउस लाहौर में भी है और जरदारी हाउस इस्लामाबाद में भी है, या अब तो खैर वो ऐवान सदर में भी जा सकते हैं, उनके वालिद मुल्क के सदर हैं, तो ये सारी उनकी, तो वो भी मुख्तलिफ अफ्तार पार्टियों में शिरकत करते हैं बिलावल भुट्टो। और जो हमारी इतलात हैं वो रोज़े भी रखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो रोज़ा रख के अफ्तार पार्टियों में भी शरीक होते हैं। तो इस तरह सियासी लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे रमज़ान में, ये जारी रहती हैं। इसमें मेल मिलाप भी इन अफ्तार पार्टियों में होती है, हम लोग खबर भी बल्कि हमें अफ्तार पार्टी होती है, जैसे यहाँ कराची में शर्जील नाम मेमन की अफ्तार पार्टी बड़ी पॉपुलर होती है। अच्छा। बड़ी, उसमें मीडिया से वाबस्ता, मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता सारे लोग तकरीबन, एंकर्स उसमें शरीक होते हैं, न्यूज़ डायरेक्टर्स शरीक होते हैं, ब्यूरो चीफ शरीक होते हैं, हम जैसे रिपोर्टर्स शरीक होते हैं, तो मुख्तलिफ जो शोबा जाते हैं मीडिया के, वो शर्जील नाम मेमन की अफ्तार पार्टी में ज़रूर शिरकत करते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है बातचीत भी होती है, खबर भी बन जाए। इस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें हैं, कराची प्रेस क्लब एक बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी का एहतमाम करता है। अच्छा। इस तरह हमारी जो यूनियंस हैं, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या मुख्तलिफ तंजीमें जो सहाफ़ियों की, वो भी अफ्तार पार्टियाँ अरेंज करती हैं, जिनमें सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख्सियात शिरकत करती हैं। तो ये पूरा माह रमज़ान का जो महीना होता है ना, ये आप समझें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर देखनी है तो अफ्तार पार्टी में जाके देखनी है, तो हम लोगों की फिर मजबूरी बन जाती है कि अफ्तार पार्टी ज़रूर अटेंड करें, खबर भी हमें वहीं से मिलती है, अफ्तार भी अटेंड कर लेते हैं, रोज़ा भी खोल लेते हैं, इस तरह होता है, इस तरीके से होता है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो सिंध के मिनिस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब कराची में ही रहना प्रेफर करते हैं, सिंध में रहना प्रेफर करते हैं, या फिर
کچھ منسٹرز جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں اور رمضان میں پھر اس کے بعد عید کی آمد سے پہلے یا تو واپس آتے ہیں یا بعد. ہاں عمرہ کرنے بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں جاتے ہیں. اچھا. ان میں منسٹرز بھی جاتے ہیں, کچھ مختلف سیاسی شخصیات بھی جاتی ہیں, مختلف سیاسی رہنما بھی جاتے ہیں. صحیح. خاص طور پہ رمضان شریف کے سیکنڈ ویک سے یہ سلسلہ بھی فرسٹ ویک سیکنڈ ویک سے. اچھا, کچھ منسٹرز چھٹیاں لے کر عمرے پہ جاتے ہیں. اچھا. کچھ لوگ چھٹیاں بھی لیتے ہیں. کچھ بیوروکریٹس جاتے ہیں جو سرکاری افسران ہیں, وہ بھی ماہ رمضان کے دوران چھٹیاں کرتے ہیں کہ ہمیں عمرہ ادائیگی کے لیے جانا ہے. تو عمرے پہ بہت سارے لوگ, آپ دیکھیں ماہ رمضان کا عمرہ بڑا مشہور ہوتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ ظاہر کی زیارتیں کرنے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے لوگوں کی, عمرہ کرنا. اچھا, سیاستدان عاجز بھائی, آپ کیونکہ ان کے ساتھ بڑے قریبی رابطہ ہوتا ہے, آپ ان سے کوشچن آنسر پوچھتے ہیں, پریس کانفرنسز بھی ہوتے ہیں, سیاستدان شاپنگ واپنگ کہاں سے کرتے, پاکستان سے ہی کرتے, کیا آپ کو کچھ اس بارے میں کچھ پتہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کی شاپنگ کیسے ہوتی ہے؟ آپ تو ان کے ساتھ بیٹھتے دیکھتے بات کرتے, کیا ہوتا ہے ان کا؟ شاپنگ سیاستدان کرتے ہیں, ملک سے باہر بھی کرتے ہوں گے لازمی, لیکن کراچی میں بہت سارے ہمارے سارے کے جو آپ نے جیسے کہا جو سیاستدان یہاں رہتے ہیں ان کی فیملیز بھی یہاں رہتی ہیں, ان کے گھر بھی موسٹلی کراچی میں ہی ہیں سب کے. تو ان کے بچے, ان کی بیویاں, ان کے باقی جو فیملی کے لوگ ہیں, خاندان کے لوگ مل کے افطار اپنا شاپنگ کرتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ بڑا ان کا چھپا ہوا وہ ہے, بتاتے نہیں ہیں. اچھا. کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کسی کی نظر نہ پڑے کہ ہم شاپنگ کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات ہمیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شاپنگ سینٹرز کے باہر کوریج ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھار کوئی سیاستدان بھی ٹکرا جاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ جو ہے, خاص طور پہ ہمارے ڈیفینس کلفٹن میں ہی زیادہ طور یہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں. ہم لوگ تو جیسے صدر میں, طارق روڈ, یہ جو علاقے ہیں عام مڈل کلاس کے لوگ, لیکن یہ سیاسی لوگ ڈیفینس کی مارکیٹوں میں زیادہ تر, چونکہ ان کے گھر بھی زیادہ تر ڈیفینس میں ہی ہیں, تو ڈیفینس یا کلفٹن کی جو مارکیٹیں ہیں, ان مارکیٹوں میں آج کل تو ایک آن لائن شاپنگ کا بھی زمانہ شروع ہو چکا ہے, لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی سیاستدان شاپنگ ضرور کرتے ہیں. شاپنگ ضرور کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی, آپ نے اتنی ساری پریس کانفرنس اور اتنے ڈنر اور اتنے افطار پارٹیز جو ہیں وہ ظاہر کور کی, آپ انوائٹڈ بھی ہوتے ہیں, پھر وہاں نیوز کے سلسلے میں بھی آپ کا جانا ہوتا ہے, کوئی یادگار آپ کو یاد رہا ہو کہ بھئی کوئی سیاستدان بیٹھے ہوں, کوئی افطار ڈنر ہو, وہاں کوئی بڑی زبردست کوئی بات ہوئی ہو, آپ کو یاد رہ گئی ہو کہ یار یہ بڑا جو ہے نا میموریبل ڈے تھا اور یہ میموری بن گئی میری؟ دیکھیں, باتیں تو بہت ساری ہیں. شہر کراچی میں بہت بڑی افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. ایک زمانے میں ملک کے بڑے معروف سیاستدان تھے, مذہبی عالم بھی تھے, علامہ شاہ احمد نورانی. اچھا. علامہ شاہ احمد نورانی کی جو افطار پارٹی تھی وہ پورے شہر, مولانا شاہ احمد نورانی کہتے تھے میں دعوت کسی کو نہیں دوں گا, اچھا, سب کے لیے ہے, جس کو آنا ہے وہ اس افطار پارٹی میں جائے. یا بنس روڈ پہ ان کی افطار پارٹی ہوتی تھی. اچھا اچھا. لیکن اتنا بڑا رش ہوتا تھا, اور اس میں دلچسپ بات کہ علامہ صاحب خود جو ہے کچھ نہیں کھاتے تھے. اچھا, کیوں؟ یعنی ایک ایک مہمان کے پاس جاتے تھے, ان کو کھجور کھلاتے تھے, صرف وہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ کھجور کھا کے روزہ ضرور کھول لیتے تھے, لیکن خود جب تک نہیں کھاتے تھے جب سارے لوگ کھا پی کے پھر نماز ہوتی تھی ان کی امامت میں, جن لوگوں کو نماز پڑھنی ہوتی تھی وہ ان کی امامت میں ہی نماز پڑھتے تھے, لیکن خود آخر میں کھاتے تھے. یہ مطلب ان کی ایک اپنی خوبی ہے. علامہ شاہ احمد نورانی کی انتقال کر گئے, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اچھا, اس طرح ایک زمانے میں جو سیاسی مرکز ہیں, جیسے پیپلز پارٹی کا مرکز ہے بلاول ہاؤس, جیسے ایم کیو ایم کا مرکز 90 ہوتا تھا, اب تو نہیں رہا. 90 پہ بھی بہت بڑی افطار پارٹی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, بہت بڑی, بہت تعداد لوگ جمع ہوتے تھے. اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کے جو مراکز ہیں وہاں پر بھی جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ایک بڑی افطار پارٹی ہوتی ہے. ادارہ نور حق جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے وہاں پہ بھی افطار پارٹی ہوتی ہے. تو اس طرح سیاسی پارٹیوں کے جو مراکز ہیں وہاں پر افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی. اچھا, اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں افطار پارٹی ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی ایک افطار پارٹی ہوتی ہے, بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. وہاں بھی وزیر اعلیٰ سندھ خود مہمانوں کے پاس جاتے ہیں, ملتے ہیں. اچھا, کچھ ایسی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا, جن کو کوریج نہیں ہوتی, وہ منع کر دیتے ہیں بھائی صرف افطار پارٹی ہے, صبا کو اور عاجز جمالی کو آنا ہے جی, آپ پلیز انوائٹیڈ.
कोई कैमरा नहीं होगा, कोई खबर नहीं होगी, सिर्फ अफ्तार है। ऐसे भी होता है, बहुत सारी ऐसी इफ्तार और फिर रिपोर्टर्स जो हैं ऐसी इफ्तार पार्टीज का या ऐसी तकरीबात का खुद जिक्र भी नहीं करते कि भाई क्योंकि वहां मना किया गया है तो डेफिनेटली फिर ज्यादा से ज्यादा टिकर दे देते हैं कि हाँ फला जगह पर फला शरीक हुए, फला शरीक हुए, तो वो मेंशन नहीं करते होते ना कि कुछ लोग अगर वो बुला रहे हैं किसी को इफ्तार पे तो वो एक नेकी का काम है, तो वो उसको उस तरह से हाँ उसकी कवरेज हो या उसको एक्सपोज करें। अच्छा ये बताएं कि हमारे अब जो सियासी कल्चर है, जो हमारे सियासतदान है, इनकी जो एक्टिविटी होती है, चलिए जी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जैसे ही कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जाती हूँ मैं, फात कहते हैं ब्रेक आ गया, तो फिर ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आजिज़ भाई से पूछेंगे कि भाई सियासतदान रमज़ान में करते क्या हैं, काम वाम भी करते हैं या नहीं करते। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज बात हो रही है कि भाई सियासतदान रमज़ान में क्या करते हैं और कहाँ कहाँ इफ्तार पार्टी होती है, शॉपिंग कहाँ पर करते हैं, इसके अलावा ये जो एक्टिविटी होती है, काम काज की एक्टिविटी होती है, जो हमारी पब्लिक है उसकी जो बातें होती है, उसकी जो कंप्लेन होती है, इसकी सुनवाई वगैरह भी होती है या नहीं होती है। रमज़ान में सियासतदान भी जो है वो छुट्टियों पर होते हैं। आजिज़ भाई सियासतदान काम करते हैं रमज़ानों में, मतलब नज़र आते हैं, प्रॉपर एक्टिव होते हैं, मुतालिका जो इनके महकमे होते हैं, जो इनके ऑफिसेज होते हैं वहाँ नज़र आते हैं? बिल्कुल आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, काम होता है। देखिए रमज़ान में 2-3 बड़े मसले होते हैं। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, ख़ास तौर पे जो सिंध हुकूमत की प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको तो बहुत सरगर्म होना चाहिए, जो सरगर्म नहीं होता। वो छुट्टियों पे तो नहीं चली जाती प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट रमज़ान में? कान भी बंद कर लेते होंगे वो और आंखें भी बंद कर लेते होंगे, फिर उनकी आंखें जो है ईद के बाद खुलती हैं, ओहो प्राइस हाई हो गए थे। ओके, जिस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा सरगर्म होना चाहिए वो गैर सरगर्म होता है, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट। एक तो ये, दूसरा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जो होते हैं। अच्छा मज़ेदार बात है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ खाने पीने की चीज़ें की नहीं होती, हर चीज़ की उनको छुपा कर रेट, हम जो ये जूते खरीद करते हैं वो भी आपको कहेंगे, आप जब जाएंगे ना शुरू में आपको कहेंगे आने वाले हफ्ते में बड़ा माल आने वाला है। अच्छा असल में आने वाले हफ्ते उनको रेट बढ़ाना होता है, वो इसलिए एक फिलॉसफी है कि जी नया मॉडल, नई चीजें आने वाले हफ्ते आने वाले, बुनियादी तौर पे प्राइस बढ़ाना होता है। ये एक मैकेनिक इनका एक ऐसा उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है सिस्टम कि हम लोग समझ रहे हैं कि यार फ्रेश माल आ रहा है, जूते खरीदने हैं, कपड़े, लेकिन बेसिकली आपने वही कपड़ा अगर 1 साल पहले खरीदा होगा और अगर आप ईद के मौके पे खरीद कर रहे हैं तो डबल रेट पे आपको खरीद करना पड़ता है। दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में मजहबी त्योहारों पे दुनिया भर में लोग कीमतें कम करते हैं, लोग कंसेशंस देते हैं, लोग प्राइस कम कर देते हैं और डेफिनेटली खास तौर पे खाने पीने के चीजों के तो बहुत सारे प्राइस 50% पे, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी होता है। लेकिन हम है कि हम आप देखें अभी रमज़ान शुरू होने से पहले फ्रूट की कीमत आसमान पे चली जाएगी, डबल हो जाएगी, सब्जियों की कीमतें डबल हो जाएंगी, गोश्त की तो चलो बात नहीं करते आता है। तो ये हमारे मुल्क में होता है। तो इसको इवन कपड़ों की, इवन ज्वेलरी, इवन जूते, इवन ये सारी चीज़ें जो लाजमी है कि रमज़ान शरीफ का जो तसलसल है वो ईद उल फितर है। लोग रमज़ान जैसे शुरू होता है, चूँकि लोग रोज़े रखते हैं, लोगों का ख्याल होता है कि चूँकि 15 रमज़ान के बाद रश बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केटों में, तो बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारे लोग शुरू में ही ख़रीदारी करते हैं, रमज़ान के स्टार्ट में ही अपनी ख़रीदारी कर लेते हैं। फिर दर्जियों का मसला है, कपड़े सीने भी हैं, और आखिरी दिनों में फिर दर्जी भी नहीं मिलते, कपड़े लेने के लिए तैयार होते, तो रमज़ान शुरू होते ही लोग अपनी शॉपिंग का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जो ये प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मेरी उनका जो इस वक्त मुआवन खुसूसी है अंगोरो साहब, उनसे बात हुई थी, वकार मेहदी साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने तो ये बताया कि हम अलग थाने भी कायम कर रहे हैं और इनको बाकायदा अलग थानों में रखा जाएगा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं। हाँ, इस तरह की भी तजवीज़ है, कुछ मतलब प्लानिंग बनाई हुई है, कुछ करेंगे। हाँ, करना हम उम्मीद करते हैं कि इस बार रमज़ान शुरू होते ही ये जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये बहुत सरगर्म होगा। अच्छा जी, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत सरगर्म होगा। अच्छा सियासतदान, आजिज़ भाई ये बताएं, सियासतदान जो हैं ये आपको
کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ رمضان میں یہ پراپر ہوتے ہیں یا پھر ان کے ٹائمنگ شارٹ ہو جاتے ہیں، آفیسز کے ٹائمنگ شارٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا کون سے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ سندھ میں کراچی میں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ سب آ رہے ہوتے ٹائم سے، آ رہے ہوتے ٹائم سے جا رہے ہوتے؟ نہیں، رمضان شریف میں ویسے بھی ٹائمنگ تو تبدیل ہو جاتی ہے جنرلی بھی. صبح 8 بجے گورنمنٹ یا اسکول ٹائم ہوتا ہے 9 کے بجائے، اور دن میں 2 بجے تک یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ویسے 5 بجے تک دفعہ گے نا، لیکن اب رمضان شریف میں صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک کلوز ہو جاتا ہے. تو دفتروں میں لوگ آتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس میں تو دفتروں میں لوگوں کے آنے سے، لیکن منسٹرز کی جہاں تک بات ہے، منسٹر ویسے نارملی بھی دفتروں میں کم ملتے ہیں. ہاں وہ تو نارملی بھلے رمضان شریف نہ بھی ہو، آپ سندھ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، کوئی 25-30 منسٹروں کے دفتر سندھ سیکریٹریٹ میں، کچھ کے اسمبلی میں ہے، کچھ کے بلاکس میں ہے، لیکن 25-30 منسٹرز میں خود ابھی کچھ عرصہ قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے جو سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ کیا تو بہت سارے منسٹرز تو نہیں ہوتے، ایون سیکریٹریز نہیں ہوتے اپنے آفیسز میں. لیکن کسی بھی منسٹری کو چلانے والا جو کام ہوتا ہے منسٹر پہ کم ہوتا ہے، سیکریٹری پہ زیادہ ہوتا ہے. فرض کریں محکمہ تعلیم ہے تو محکمہ تعلیم کا جو سیکریٹری ہے اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگوں کے کام سیکریٹری کو کرنے ہوتے ہیں، سمریز سیکریٹری کو بنانی ہوتی ہے. لیکن سیکریٹریز بہت سارے دفاتر میں نہیں ہوتے. خود وزیر اعلیٰ سندھ نے دورہ کیا، بہت سارے لوگ دفاتر میں نہیں تھے. تو یہ تو بہرحال ایک ہمارے کلچر ہی بن گیا ہے، عجیب کلچر بن گیا ہے. صحیح. اچھا عاجز بھائی یہ بتائیں کہ اب رمضان کی آمد ہے، سیاستدانوں کے اسکیجول کے والے سے بھی ہم نے آپ سے بات کی اور آپ نے بتایا کہ کچھ منسٹرز تو عام حالات میں بھی جو ہے وہ آفیسز میں نہیں ہوتے. تو ظاہر سی بات ہے رمضان میں تو پھر ایک سب کو ہی لیوریج ہوتا ہے کہ رمضان میں ٹائمنگز بھی شارٹ ہیں، اور پھر بہت آپ کا ایک ایٹماسفیئر بھی اسی طرح کا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹائمنگز کے ساتھ پھر جلدی جلدی گھروں کو بھی لوٹتے کہ افطاری کا ٹائم ہو جائے گا 5 ساڑھے 5 کے بعد جو ہے وہ پھر افطاری کے لیے لوگوں کو آفس سے پھر وہ نکلنا شروع کر دیتے کہ پہنچتے پھر ٹائم ہو جائے گا. عاجز بھائی ہمارے ہاں اب جو ایک رمضان میں جھگڑا کلچر بن گیا ہے نا لوگوں کا آپس میں، نارملی آفیسز میں جھگڑا کرنا، نارملی سڑکوں پہ جھگڑا کرنا، ٹریفک جیم کی صورتحال میں دیکھیں آپ، اگر روزے کا ٹائم ہے تو ہر بندے کو جو ہے نا وہ جانا ہے. بھائی اگر آپ ٹریفک میں لیٹ ہو ہی رہے ہیں تو ایک کھجور اور پانی اپنے ساتھ رکھ لیں، بالکل جھگڑے سے بچ جائیں، اتنی مصیبتوں سے بچ جائیں. ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، مطلب اس ٹائم پر ایک پینک مچی ہوئی ہے. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی جو ٹریفک ہمارا جو کہنا چاہیے نا کہ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں، کتنی ضرورت ہوگی رمضان میں کہ یہ جو متحرک رہیں، یہ ہر سڑکوں پہ نظر آئیں، اور یہ جو بلا وجہ کی لڑائیاں جھگڑے بے ہنگم ٹریفک، ایک گاڑی یہاں سے آ رہی ہے مطلب ایک رانگ سائڈ سے آ رہا ہے، کیوں جی ہم نے جانا ہے، افطار کو لیٹ ہو رہا ہے. یہ سچویشن ہینڈل کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اس سے بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں. رمضان شریف میں خاص طور پہ شروع کے دنوں میں تو اتنا ٹریفک کا رش نہیں ہوتا، لیکن 10-12 دن کے بعد ٹریفک جام ہونا، خاص طور پہ شام کے اوقات میں. انفیکٹ عاجز بھائی جو واپسی ہو رہی ہوتی نا مطلب رمضان میں، شام میں جب آپ واپس جا رہے ہوتے تب تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی کہاں آ گیا. شام میں اچھا یہ عجیب ہم لوگوں نے پتہ نہیں، مجھے دنیا کے دوسرے ملکوں کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں ایک ٹرم ہم نے بنایا، روزہ لگ گیا ہے جی. ابھی گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ روزہ لگ گیا. ابھی لڑتے کیوں ہو بھائی؟ روزہ. ارے بھائی روزہ لگنا کچھ نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ ہمارا ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی اگر گاڑی چلاتا ہے تو اس کا بھی ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے. کوئی جو ہے روزہ تو ہمیں صبر کا اور بالکل پیشنس کا درس دیتا ہے. ہاں صبر کا درس دیتا ہے اور خوش اخلاقی کا درس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کا درس دیتا ہے. بنیادی طور پہ تو یہ فضیلت ہے روزے کی. لیکن ہم لوگ بالکل اس کے برعکس ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اس کے برعکس ہو جاتے ہیں، ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو ویسے انسانی مزاج کا مسئلہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام. البتہ ٹریفک ایک ایشو ہے. کراچی شہر میں 15 رمضان کے بعد شام کے اوقات میں ٹریفک جام ہونا ایک معمول بن جاتا ہے، جس کی وجہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اس کی وجہ ٹریفک پولیس خود ہے. اگر ٹریفک مینجمنٹ اچھی ہو تو یہ سلسلہ ٹریفک جیم نہیں ہوگا. بھائی کوئی باہر سے ملک سے تھوڑی گاڑیاں ایکسٹرا آ جاتی ہیں، یہی گاڑیاں جو پورا سال آپ چلا رہے ہوتے ہیں یہی رمضان میں جو ہیں وہ یہی ٹریفک وبال جان بن جاتا ہے، ڈبل وبال جان بن جاتا ہے. بھائی کیوں؟ کیونکہ لڑ رہے ہیں، مطلب 20-20 منٹ کھڑے ہو کے ٹریفک جیم کر کے لڑائیاں کر رہے ہیں. پیچھے والا ٹریفک جیم ہے، آگے جا ہی نہیں رہے، لڑے جا رہے ہیں. اس ٹائم افطار کا نہیں خیال آتا، اس ٹائم نہیں گھر جانا ہوتا، اس ٹائم وہ ساری لڑائی ان کو وہیں
मेन रोड पे करनी होती है, पीछे सारा ट्रैफिक जैम होता है, फिर 15-20 मिनट बाद वो कहीं से ट्रैफिक पुलिस एहलकार चलता हुआ आता है। इसमें एक और चीज़ हमने देखी है कि लोग एक अच्छा काम करते हैं, शाहराओं पे लोगों को रोजे खुलवाते हैं। रोजे खुलवाते हैं, आप जब जा रहे होते हैं तो आप जगह देखते जगह हैं कि रोजे खुल पे रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, खजूर दे रहे होते हैं या जूस दे रहे होते हैं, जूस इस दे तरह रहे होते हैं, का। हाँ। अच्छा, इस पे भी मैंने एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, गाड़ियां जाके रुक जाती हैं। एक गाड़ी रुक गई ना, अच्छा शायरा फैसल जैसे शायरा पर भी अगर एक गाड़ी रुक जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये मतलब मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। अगर रोज़े के टाइम लोगों को रोज़ा खुलवाना बहुत सवाब का काम है, हाँ। वो ज़रूर करें, लेकिन उसको इस तरह मैनेज करें, ऑर्गेनाइज कर लें, ऑर्गेनाइज करें कि हाँ। ट्रैफिक जाम की वजह ना बने, सबब ना बने, वो बने, आपके सवाब का काम ट्रैफिक जाम होने की वजह से खराब हो जाता है। सही। ये अच्छा, अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो उसको भी मैनेज कर हैंडल सकती है, हाँ, लेकिन नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों, उसकी वजह क्या है। सही। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं आजिज़ भाई, आप यहाँ मौजूद हैं और आप क्योंकि यानी अंदरूनी सिंध भी आप काफ़ी जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। गांव में शहर के कंपैरेटिवली विलेजेस में किस तरह के रमज़ान लोग गुजारते हैं और उनका क्या माहौल होता है? क्या इतना ही जो है वो उनकी फास्ट लाइफ होती है, इतना ही जो है वो आना जाना और सारा कुछ कि काम भी साथ साथ चल रहा है, झगड़े वगड़े होते हैं वहाँ गांव में? वहाँ लोग कहते हैं मेरा रोज़ा लगा हुआ है, मुझे रोज़ा लगा हुआ है, मैं तो वहाँ भी होता होगा, यकीनन होता है। हाँ, अच्छा। लेकिन देखें, थोड़ा सा शहरों और देही माहौल में फ़र्क है। शहरी माहौल में हम लोग बहुत बड़ा एहतमाम करते हैं अफ्तारी के वक्त। इवन मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पकोड़े भी बनाने हैं, समोसे भी बनाने हैं, जलेबी भी चाहिए जी, शरबत भी बनाना है, बहुत सारे, मतलब हम 8-10 आइटम तो बहरहाल हर घर में नॉर्मली बन ही जाते हैं माह रमज़ान के दौरान। लेकिन देहात का कल्चर ज़रा इससे मुख्तलिफ है। वहाँ पकोड़े समोसों का कल्चर ज़्यादा नहीं है इस तरह का जिस तरह शहरों में। वहाँ लोग खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी खजूर के साथ या कुछ छोटे मोटे फ्रूट आइटम के साथ रोज़ा खोल लिया, उसके बाद लोग उसी वक्त अपना जो रात का खाना होता है वो खा लेते हैं। पहले तो शहरों में भी होता था, लेकिन अब ज़ाहिर है वो ज़रा सिस्टम चेंज हो गया और सूरत हाल तब्दील हो गई। एक तो ये, लेकिन देहात में भी ज़ाहिर है कि 2-3 कैटेगरीज़ के लोग हैं, तबकाती माशरा है, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। ख़ास तौर पे वो जो किसान औरतें हैं और किसान मर्द हैं, वो तो खेतों में काम कर रहे होते हैं, और मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो सुबह को रोज़ा रखने के बाद, फजर का नमाज पढ़ने के बाद वो खेतों में निकल जाते हैं और पूरा दिन काम करते हैं। ख़ास तौर पे देही औरतें जो खेत में काम भी करती हैं, फिर शाम को आके रोज़े का एहतमाम भी करती हैं, फिर खाना भी पकाती हैं। ये देखिए, ये डबल काम करती हैं। वहाँ औरतें खेतों में भी काम करती हैं, बहुत काम करती हैं और फिर वापस आके खाना शाना देखिए ना, मुख्तलिफ सीजन्स हैं ना। जैसे इस बार रमज़ान आएगा तो हमारी गंदम की काश्त हो चुकी होती है, तो इस तरह मुख्तलिफ उनके जो है मवेशी होते हैं, उनके लिए चारे का एहतमाम करना होता है, उनको उन्हीं ख़वातीन को खाना भी पकाना होता है। तो जो किसान लोग हैं वो तो बहुत मेहनती हैं, या मजदूर जो मेहनत कश लोग हैं फैक्ट्रीज में, दुकानों में, मुख्तलिफ जगह पे। लेकिन कुछ अमीर लोग भी हैं, लाजमी देहात में वडेरे भी हैं, रईस भी हैं, जागीरदार भी हैं, सारे लोग, तो उनके यहाँ यकीनन बड़े एहतमाम भी होते होंगे, ऐसा भी है। लेकिन आम तौर पे इस तरह ज़्यादा एहतमाम नहीं होता। आजिज़ भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। तो आजिज़ भाई आज हमारे शो पर थे और आज हमने अपने शो के थ्रू आपको ये बताना था कि सियासतदान क्या करते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क्या मसरूफियत रहती है शहर में, यानी कि कराची शहर में किस तरह का रमज़ान होता है, लोग क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सियासतदान काम भी करते हैं या नहीं करते हैं, और गाँव में किस तरह के रमज़ान होते हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से ये महीना जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनकी रूटीन रहती है। तो ये सारा कुछ हमने आपके साथ में शेयर किया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे फिर ईद की तैयारियों की बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हमारे अपकमिंग एक्टर की, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शॉर्ट फिल्म एक्टर अदनान। तो इनसे बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये कब से शुरू किया अपना करियर एज एक्टर, और इसके अलावा ये जो शॉर्ट फिल्म्स हैं इसमें आपका क्या कैरेक्टर होता है और किस तरह से फिर इसका रिस्पांस आ रहा है। वेलकम टू द शो अदनान, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान ये बताएं कि कब से आपने ये स्टार्ट किया और इसका फीडबैक कैसा है? हाँ, तकरीबन मुझे 3 साल हो गए, और फीडबैक मत पूछिए, जो मेरी सोच थी उससे भी ज़्यादा मिला मुझे।
दानिश शहाब, अच्छा 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 जो कि हमारे डायरेक्टर हैं अच्छा अच्छा, सेकंड मदर चैनल के, सही सही सही, ठीक है। वो मुझे उन्होंने अप्रोच किया, हाँ, वो लेकर आए मुझे। तो आज जो कुछ भी हूँ एक्टिंग में, तो दानिश शहाब भाई की वजह से हूँ मैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनके चैनल पर हाँ, 30 फिल्म है मेरी, शॉर्ट फिल्म है जो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सही, और सबसे ज़्यादा शायद मैं समझता हूँ कि मेरी फिल्म्स होंगी उनके यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा मॉडलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 बेस्ट मॉडल के अवार्ड मिल चुके हैं अच्छा, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी क्या स्किल्स है, थोड़ा सा कुछ एक्टिंग का अपना कुछ दिखाएं, कोई 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 एग्जाम्पल, कोई कोई एक्ट करके दिखाएं। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 माह 8 माह 8 दिन 16 घंटा चालू है। वाओ, अच्छा अब आप इसको अपने अल्फाज में, जो आपके अपने अच्छा, डायलॉग्स होते हैं ना, दान वो जी, करें। हाँ, वो। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 6 घंटा चालू है जी। अच्छा जी, हमारे साथ एक और प्यारी सी एक्ट्रेस ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे जा रहा है आपका काम? बहुत अच्छा। शॉर्ट फिल्म्स कर रही हैं? जी जी यूट्यूब के लिए भी काम करती हैं? जी, जी। आप दोनों मौजूद हैं, क्यों ना आप दोनों जो है वो एक एक्ट करके कोई दिखा दें आपस में जल्दी से। हेलो माही, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहाँ गायब हो इतने दिनों से आप? बिजी थी, बहुत बिजी थी। न्यू सेटअप खुला है तो उस वजह से बहुत बिजी हो गई। अरे बिजी होता बंदा यार, कम से कम एक हेलो हाय तो करता है ना यार। हेलो हाय मैसेज पे होता है ना, हेलो हाय। मैसेज पे कहाँ, ना तुम्हारा कोई स्टेटस सब शो हो रहा है, ना कोई चीज़ आ रही है। अब न्यू कुछ लॉन्च हुआ है तो उसमें तो बंदा बिजी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरे लिए कोई खिदमत तो बताइएगा मुझे। ज़रूर इंशाल्लाह बताएंगे, क्यों नहीं। अच्छा, पहले आप आपकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी कब है वो? इंशाल्लाह कमिंग सून। इंशाल्लाह। जी, कोई टाइम पीरियड के आफ्टर वीक या Week. कुछ? आफ्टर After वीक के week, बाद? जी, जी, जी। जी, गुड। अच्छा है। देखें, आपका पहले छोटा सलून था, जी अब बड़ा अब हो गया। आपने माशाल्लाह से उसको सारी चीज़ें आपके पास होंगी जी जी तो अच्छा होगा। प्लस हम भी आएंगे आपकी अपनी सेरेमनी में, ज़रूर। आपके साथ अप्रिशिएट, आपको पार्टिसिपेट करेंगे, वो जितना हो सकेगा आपको अप्रिशिएट करेंगे वहाँ पर आकर हम। चले जी, ये हो गई है एक्टिंग स्किल्स जो आप देख रहे हैं कि इन लोगों की जो एक्टिंग है वो हमने आपके साथ में शेयर की। अच्छा ये बताएं कि आपको किससे रिजेंबल करते हैं इंडस्ट्री में? आपने शॉर्ट फिल्म करना शुरू की है, यूट्यूब करना शुरू किया है, तो किससे आपको रिलेट करते हैं? कि मैं किससे मिल रही हूँ? रेखा से मिल रही हूँ। अच्छा, वैसे आप रेखा से मिल रही हैं। आई गेस मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि जी रेखा से जो है वो बहुत मिल रही हैं आप। तो कोई किसी और ने भी आपको इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया है? बहुत सारों ने किया है। अच्छा, हाँ, किसी सही। ने। अब तो थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ। पहले सब कहते थे करिश्मा कपूर जैसा फेस है आपका। अच्छा, पहले सब कहते थे करिश्मा कपूर जी, जैसा जी, फेस जी। है। वाओ, कोई अगर आपको कोई डायलॉग याद हो रेखा का, करिश्मा कपूर का, तो प्लीज आप करके दिखाएं एक्टिंग। नहीं, इतने डायलॉग याद नहीं रखती। कि लेकिन अभी- फिर भी आपकी अपनी एक्टिंग, मतलब रेखा के स्टाइल में अपनी कोई डायलॉग बोल दें। रेखा के बहुत कम याद रखती हूँ। अभी काफी मतलब बिजी हो गई हूँ ना, काम में, ब्यूटिशियन में, इस इंडस्ट्री में आ गई हूँ। तो मैं वैसे दानिश ये सेकंड मदर वालों ने हमें बहुत कहा कि अब करो, ड्रामा पे आओ, कुछ चैनल पे आ जाओ। तो काफी बिजी रहने के बावजूद भी थोड़ा बहुत कर लेती थी। अच्छा ये बताएं कि आपको कितने लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप अमिताभ बच्चन से मिलते हैं और ये सारा कुछ? देखें, जो हमारी जो मूवीज़ हैं उसमें ज़्यादातर कमेंट्स मिलेंगे आपको, हाँ। वो अमिताभ के मिलेंगे, ठीक है। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी मैं नहीं कहता कि मैं उनसे मंसूब हूँ। मैं फॉलो करता हूँ अपने पापा को। इंस्पिरेशन तो होती है ना कोई ना कोई। हाँ, इंस्पिरेशन है, बिल्कुल है। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, दिलीप कुमार साहब हैं, हमारे पाकिस्तानी लेजेंड एक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और ये अपकमिंग एक्टर्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स में काम करते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे शो पर है। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब ईद कलेक्शन की बात करेंगे। ईद कलेक्शन में क्या कुछ है और क्या पहनना चाहिए, क्या फैशन इन है, क्या ट्रेंड है,
इस पर बात करने के लिए ज़ोहेब ने हमें ज्वाइन किया है, मिंजा ने हमें ज्वाइन किया है ZQ ब्रांड से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं भाई, बिना टाइम ज़ाया किए कि ईद कलेक्शन पे आपने लोगों के लिए क्या बनाया है? ईद इज फुल ऑफ कलर्स। हमने कलर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। ईद के अंदर हमारा बहुत मिनिमलिस्टिक एम्ब्रॉयडरी वाला काम आ रहा है और हमारी लेटेस्ट लेटीजिया कलेक्शन है। जो लोग थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे जाना चाहते हैं, कीपिंग इन माइंड के ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पहनना चाह रहे हैं, वो हमारी लेटीजिया कलेक्शन देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा हैवी एम्ब्रॉयडरी की तरफ जाएं तो हमारी बोहो ड्रीम्स की कलेक्शन है, जो कि हमने स्पेसिफिकली पाकिस्तान और दुबई को टारगेट करते हुए लॉन्च किया है। अच्छा, तो इसमें किस तरह की आपने डिजाइनिंग की है ज़ोहेब? क्या क्या आपने लोगों के लिए रखा है इसमें, कि प्लेन है, मतलब काम वाले हैं, क्या है? वेल सबा, इसके अंदर हमने लॉन्ग जो है वो लेंथ शर्ट्स रखी हैं, उसके साथ हमने ट्राउजर्स और शलवार का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा। शॉर्ट लेंथ के साथ हमने शलवार दी है और लॉन्ग लेंथ के साथ हमने ट्राउजर्स दिए हैं। अगर हम फैब्रिक की बात करें तो हमने बहुत प्योर फैब्रिक यूज़ किया है, जिसके अंदर जैसे मिंजा ने लास्ट एपिसोड के अंदर भी जिक्र किया था कि अगर हम समर्स की बात करते हैं तो वी हैव डबल जॉर्जेट, वी हैव क्रेप, वी हैव प्योर रॉ सिल्क, जिसके अंदर हम जाते हैं। तो बड़े अच्छे स्किन फ्रेंडली फैब्रिक यूज़ किए हैं, कीपिंग इन माइंड कलर टोन्स को रखते हुए, जो पाकिस्तान के सारे रीजन्स को टारगेट करेगा, ईद के फेस्टिव्स को टारगेट करेगा। वाइब्रेंट कलर्स हैं इसके अंदर, और ख़ास तौर पे 2025 का जो कलर है रॉयल्टी मोका मूस जो शेड है, वो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर हमारे पास ये ईद कलेक्शन हो तो हम चाहेंगे कि हम ज़रूर दिखाएं कि ज़ोहेब की जो ईद कलेक्शन है उसमें क्या कुछ है, किस तरह के डिज़ाइंस हैं। अच्छा जी ज़ोहेब, ज़रा ये आप अपनी कलेक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कीजिए। ये आपने, ये ज़ोहेब की है दुबई कलेक्शन, तो ज़रा बताते भी जाएं साथ साथ। जी साहब, ये हमारी बोहो ड्रीम कलेक्शन है। इस कलेक्शन के पीछे जो हमारा एक मतलब है, जो हमारा रिसर्च है, वो ये कि मिनिमलिस्टिक एम्ब्रॉयडरी के साथ डेलिकेसी हमने दी है। जो लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल प्लेन ना पहने, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड पहने, और ख़ास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं कि हम ईद पे शॉपिंग करने के बाद वही ड्रेस थोड़ा सा किसी फेस्टिव के अंदर भी रिपीट कर सकें। किसी की फ्रेंड की शादी है, किसी की फैमिली के अंदर शादी है, तो वो ये इस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। और कीपिंग इन माइंड जो हमारा ईस्टर्न और जो मिडिल ईस्ट का जो हमारा सारा क्लाइंटेज है, वो काफ़ी इसको पसंद कर रहा है। एंड इट्स अबाउट टू गेट, और ये आपका फेवरेट कलर ही आ गया, ब्लू। एग्जैक्टली, द रॉयल ब्लू, जिसके अंदर हमने पिंकिश टोन्स के डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स यूज़ किए हैं, और हमने रेनबो टोन्स यूज़ किए, जैसे कि आप ये ब्लैक आर्टिकल में देख रहे हो। इसके अंदर वी हैव रेड, येलो, मस्टर्ड, बहुत ही डाइवर्सिफाइड आर्टिकल है। स्पेसिफिकली टूवर्ड्स वन कलर हमने इसको स्पेसिफिक नहीं किया है। तो जो लोग डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं मल्टीपल इवेंट्स के हिसाब से, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सही। तो ये भाई हम आपको दिखा रहे हैं ज़ोहेब की ईद कलेक्शन थी, जिसमें इन्होंने इस तरह की कलेक्शन रखी है कि वो अगर आप ईद के बाद भी किसी और इवेंट पे वेयर करना चाहें तो आप वेयर कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, अभी क्योंकि टाइम बड़ा कम है, तो अभी जो लोग आपको ऑर्डर देंगे तो वो आप उनको ईद से पहले वी हैव रेडी टू वेयर स्टॉक सब। अच्छा, नहीं अब किसी ने डिजाइन करवाना है ना ज़ोहेब, यानी कि अब फर्ज करें अब यही कलेक्शन देख के शो पे, तो वो कोई आपको कहे, कांटेक्ट करे कि भाई हमें इस तरह की कलेक्शन बनवानी है, ये ड्रेस बनवाना है। देखिए सब ईद पे टाइम कांस्टेंट तो होता है, बट एट ज़ोहेब कदीर कोटियोर हम 7 डेज का टाइम देते हैं। अच्छा। वो आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, एम्ब्रॉयडरी कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, और टिल दी लास्ट जो आपका रमज़ान का जो 3rd एरा होता है, वो हमें उसमें अंदर हम वर्ल्ड वाइड डिलीवरी भी दे रहे होते हैं। अच्छा, जहां बाकी ब्रांड्स जो हैं वो डिलीवरी स्टॉप कर देते हैं, तो वी हैव दैट फैसिलिटी कि हम उनको वर्ल्ड वाइड डिलीवरी दे रहे होते हैं। और हमारा पीछे से प्रोडक्शन काम कर रही होती है। मतलब अगर हमारे बोहो कलेक्शन के अंदर हमारे 5 डिजाइन्स हैं, हमारे पास पीछे से उनका स्टॉक रेडी होता है। तो द मोमेंट हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम उसका स्मॉल, मीडियम, लार्ज या कस्टमाइज साइज होता है, तो उसके ऊपर हम रिसेंटली हमने ईद के ऊपर एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है। वी आर गोइंग ऑन 24 आवर्स डिलीवरी। अच्छा, 1 डे डिलीवरी। लोगों के अंदर वेट करने की हम वो चीज खत्म कर रहे हैं कि वेट मत करो, जस्ट गो एंड सेलेक्ट द आर्टिकल, और 24 आवर्स में आपके घर पे होगा, आपके घर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो इसमें ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर कोई अपने पास से भी आपको डिज़ाइन देना चाहे तो वो बनवा सकता है आपसे, कोई इशू नहीं है उसका? देखिए सबा, ये चीज़ जो है ना, फिर वो हम आफ्टर ईद करते हैं। ईद के अंदर बहुत टाइम कांस्टेंट होता है हमारे पास। अच्छा। तो हमारे इन हाउस बहुत डिफरेंट किस्म के, मतलब जो आपके इन हाउस डिजाइन्स हैं वही आप लोग बना के देंगे? एग्जैक्टली, वही हमारे स्टोर्स पे होते हैं, वही हमारे वेबसाइट के ऊपर होते हैं। डिज़ाइन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ये कोई 10 to 12 डिज़ाइंस की बात नहीं हो रही, इट इज़ अप टू 50 डिज़ाइंस। आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, एंड वी हैव रेडी टू स्टॉक टू डिलीवर। सही। अच्छा मिंजा, ये बताएं कि ईद पे यूजुअली आप लोगों ने अभी ये जो कलेक्शन लॉन्च किया है, इसके अलावा और आप कोई इसमें कोई भारी काम में या उस तरह से जो होता है ना फेस्टिव, जो लोग ईद के कपड़े बनाते हैं वो फिर शादियों में भी उनके काम आ जाते हैं, कि किसी की वेडिंग है
اسے شادی میں جانا ہے تو وہ پہن کے چلے جائے گا. آپ نے اس دفعہ بھاری والا کام کیوں نہیں چوز کیا؟ بیسکلی اتنا ڈیمانڈ میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ایک تو ویدر کانسٹرینٹس بہت زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ گرمی اچانک سے بڑھتی ہے, اور اس دوران آپ آلریڈی را سلک کا آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے, اور پھر اس کے اوپر آپ نے اتنا بھاری کام کیا ہوا ہے, وہ ایک تھوڑا سا اریٹیٹیبل بیہیویئر میں آ جاتا ہے کسٹمر کے. تو ان کو سالڈ کلرز چاہیے, ان کو اٹریکٹیو کلرز چاہیے لوگوں کو, اور منیمل ایمبرائڈری چاہیے, کیونکہ یہ جو ٹرم ہے منیملسٹک, یہ اٹ سیلف بہت براڈر ٹرم ہے, تو اس میں بہت نازک کام, بہت لدا ہوا کام لوگوں کو نہیں چاہیے. تو ہم نے لوگوں کی چیزوں کو کیٹر کرتے ہوئے ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, جیسے کہ لڑکیوں کا جو ایک ٹائم اسکیجول ہوتا ہے عید کے اوپر, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کام بھی کرو اور فیسٹیو کو انجوائے بھی کرو. تو وہ منیملسٹک ایمبرائڈری کے ساتھ لوگ اپنے کام کرتے رہتے ہیں, اور پھر وہ سارا گھومنا, مطلب یہ اس طرح کے ڈریسز ہیں نا کہ اگر آپ گھر میں مطلب یعنی عید والے دن صبح اگر آپ نے ویئر بھی کیا ہوا ہے تو آپ اگر کام بھی کر رہے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ہاں, اور پھر اس کا فیبرک کیا ہے؟ اچھا, اس میں ڈفرینٹ طرح کے فیبرکس ہیں. اس میں آپ کے پاس را سلک ہے, اس میں آپ کے پاس کاٹن سلک ہے, اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ سلک کے ویریئنٹس ہیں جو کہ گرمی سے آپ کو تھوڑا سا ایٹ پار رکھتے ہیں. اچھا. بٹ آپ کی کمفرٹ ہم پہلے دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم کاٹن میں نہیں بنا سکتے وہ, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے فیسٹیو کا کپڑا ہی نہیں ہے, تو ہمیں تھوڑا سا ایک ٹھنڈا ویریئنٹ بھی رکھنا ہے, اس کو تھوڑا سا بریدیبل, ایگزیکٹلی, اور پلس ہمیں اس کو کاسٹ میں بھی لے کر آنا ہے, تو بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. ہاں, واقعی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے یہ تو. اچھا, اور جو دوسرے باہر کے جو آپ کے آرڈرز وغیرہ آتے ہیں زہیب, وہ بتائیں وہ آرڈرز آپ لوگ کتنے دن میں جو ہے وہ ڈسپیچ کروا دیتے ہیں, اور جیسے کسی نے باہر سے آپ کو آرڈر دیا تو کتنے دن تک آپ ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں؟ 4 days 9 to 6 hours میں, 96 hours 4 days کے اندر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا, ورلڈ وائڈ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, بیکاز وی ہیو اے ریڈی اسٹاک, اور ہماری پلاننگ عید کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ہم اس ریڈی اسٹاک ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈیلیور کر دیتے ہیں. تو ہمارا ماشاءاللہ سے سیٹسفیکشن, کسٹمر سیٹسفیکشن ریٹ کافی اچھا ہے. اچھا, یہ بتائیں ایک ڈیزائنر کے لیے زہیب کتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے, اسپیشلی عید آرڈرز. چلیں ویڈنگ کا تو آپ لوگ کام کرتے ہیں نا, اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ڈفرینٹ کلائنٹس کی ڈفرینٹ ڈیٹس کے اوپر جو ہے وہ ویڈنگ ہے, لیکن عید جو ہے وہ سب کی ایک دن ہے, اور سب کو ایک سرٹن ڈیٹ سے پہلے چیزیں چاہیے ہیں. تو یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کتنا جو ہے وہ مشکل ٹاسک ہے, اور کس طرح یہ چیلنجز کیسے فیس کرتے ہیں؟ میں بزنس کو مشکل نہیں سمجھتا. اچھا, بیکاز یہ آئی جسٹ کہ میں ان کے شوز میں اسٹیپ ان کرتا ہوں سب سے پہلے, جو کنزیومر ہے نا وہ کیا سوچ رہا ہے. بٹ میری لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے آرڈرس کو 10 رمضان سے پہلے آرڈر ضرور کریں. اس کو نہ لے کے جائیں 20, 22, 24 رمضان تک نہ لے کے جائیں, بیکاز اس کے اندر پھر آپ کو بھی ایشوز ہے. بیکاز اس کے اندر دیکھیں خالی ہم نہیں, اگر کسی نے 24ویں رمضان کو آپ کو آرڈر دیا ہے تو آپ اس کو وی میک اٹ ہیپن, ہم نے کرنا ہے وہ اس کو ڈیلیور ہوگا. اگر ہمیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈیلیور نہ ہو. کرنا ہے, بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, اگر ہمیں کوئی ایڈیشنل کاسٹ بھی اینکر کرنی ہے شپنگ کے اندر, لائک فار ایگزامپل اگر ہم کوئی چیز بائی پوسٹ بھیج رہے ہیں تو ہم اس کو بائی ایئر بھیج دیتے ہیں, تو وہ ہماری کاسٹ ہم خود اینکر کر لیتے ہیں, لیکن کسٹمر تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو دیکھیں خالی ہم اس کے اندر ریلکٹنٹ نہیں ہیں, اس کے اندر شپنگ بھی انوالوڈ ہے. جو بائک رائڈرز ہیں انہوں نے ود ان سٹی ڈیلیوریز کرنی ہے, تو کافی امپیکٹ ہوتا ہے. بٹ ہماری ٹیم کافی اچھی ہے ماشاءاللہ, اینڈ وی ڈو دیٹ. چلیے جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ آپ عید پہ جب کوئی آرڈر پلیس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ڈر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی یہ تو چاند رات تک بھی آ جائے یا عید تک بھی آ جائے, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی بات ہے. اچھا, یوزلی اب عید کے بعد فوراً ویڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا, تو اس میں ذرا یہ بتائیں کہ ابھی عید پہ کیا ٹرینڈ ان ہے, اور ویڈنگ سیزن میں آپ جیسے کہہ رہی لوگ ابھی بھاری کام نہیں مانگ رہے, تو ویڈنگ میں مانگتے ہیں, ویڈنگ کا ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ویڈنگ کے کپڑوں کا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی قریبی ریلیٹیو کی شادی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر بھائی اور بہن کی شادی ہوگی تو اس طرح ہی سے رجحان جو ہے وہ بھاری ڈریسز کی طرف ہوتا ہے. آپ کو ایوننگ ویڈنگز, اب تو ڈے ویڈنگز بھی آ گئی ہیں. ہاں بھائی, ابھی بالکل ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے جاننے والوں کی شادی ہوئی, دن 1:30 بجے ویڈنگ کا بھی کانسیپٹ آ گیا. یہ کیا بھی اپنا مزہ ہے. ہاں, میرے خیال میں دیکھیں اگر آپ نے فوٹو شوٹس کرنے ہیں یا آپ سی ویو کی طرف کوئی اس طرح دوسرا پلان اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے, بٹ بینکویٹ میں نے سنا ہے کہ پیسے جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں جو دن میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ ان کو بڑا 50% کا فرق ہوتا ہے. تو یہ بڑا آج کل ان ہو گیا ہے اسٹائل کہ بھائی آپ دن میں شادیاں کریں, 50% ڈیزائنر کو چلا جاتا ہے. بھائی اگر پیسے بچ گئے ہیں تو ڈیزائنر کو چلے جاتے. کیوں آپ لوگ اتنے مہنگے ہیں بھائی, یہ کیا بات ہے؟ مہنگے تو ایک طرف ہے, لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو آپ نے عید اور ویڈنگ کے حوالے سے بولی. عید پہ پشواس پسند کر رہے ہیں لوگ, اچھا, لانگ فراکس پسند کر رہے ہیں, اور جو پرانا سارا 1990s کا اور 80s کا فرشی شلوار لوگ پسند کر رہے ہیں. اور میں بہت حیران ہوں کہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر لوگ اس قسم کے ٹریڈیشن پسند کر رہے ہیں.
کیوں پسند کر رہے ہیں؟ بیکاز وہی عید کا جو ڈریس ہے پشواس ود ہیوی ایمبرائڈری فرام دا ڈیزائنر، وہ کسی بھائی کی شادی کے اندر، مہندی کے اندر اکاموڈیشن کر لیتے ہیں، وچ از اے ویری نائس تھنگ بیسیکلی. اگر ایک ہی آپ کا ڈریس 2 ایونٹ کے اندر اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے تو دیٹس ویری نائس. دیٹس ریلی گریٹ کہ بھائی اور دوسری بات یہ لوگ بھائی عید پہ زیادہ مہنگے کپڑے جو بنا رہے ہو نا، آپ سمجھ جائیں ان کے آگے بہت شادیاں آنے والی ہیں، ورنہ ہماری عوام اتنی جو ہے وہ سینسیبل ہے کہ وہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرتی. تو یہ اچھا یہ بتائیں کہ ڈیزائنرز تو سب کو کپڑے بنا کے دیتے ہیں، یہ جب آپ لوگ خود اپنے لیے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں اور کپڑے چوز کرتے ہیں تو کیا پہنتے ہیں؟ ذرا آج پتہ چلے نا ڈیزائنرز وغیرہ کیا کرتے ہیں. یہ ڈیزائنرز جو ہے سستے آپ کو تو سستا ہی پڑتا ہوگا، آپ کو تو اپنی جگہ ہے، اپنا کپڑا، اپنا سارا کچھ ہے نا. بالکل ڈیفینیٹلی. وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر والا جو سینیریو ہے نا، وہ اس پہ بڑا فٹ ہوتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ سستا پڑتا ہے، بٹ یہ ہے کہ ڈیزائنر اپنی پرسنالٹی کے حساب سے ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے ریمپ واکس دیکھی ہوں، اس کے اندر بیسیکلی ہم کوئی پریکٹیکل چیز نہیں پہنتے، ہم اتنا زیادہ ڈیزائن اور کپڑا اور ایمبرائڈری کے اندر انڈلج ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں کامن چیز پسند نہیں آتی. رائٹ. تو ڈیزائنر خود ایک برانڈ وہ ان کامن کرنے کے چکر میں ہمیں ٹائم بھی لگتا ہے، پھر ہم خود بھی کبھی مشکل میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اپنے لیے بنانا ہے، اب اس کو الگ کیسے بنایا جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے نا دیٹ آپ ڈیزائنر ہیں، تو لوگ آپ کو بڑا اس نظر سے دیکھتے ہیں، او ڈیزائنر ہو کے اس نے کیا پہنا. ارے میں ابھی وہ ریسنٹلی مجھے یہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں. کرن جوہر جو پروڈیوسر ہیں اس کے بالی ووڈ میں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی کتنے اسٹارز انہوں نے بنائے اور کتنا جو ہے وہ کپڑوں کے معاملے میں چوزی ہیں، بڑے ڈیزائنر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں، فلم میکر بھی ہیں. سب سے زیادہ ان کو کپڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں ان کو کہ بھئی یہ کیسے آپ کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، مطلب کلرفل سے کپڑے پسند ہیں ان کو، چوائس ان کی تھوڑی سی عجیب سی ہے، اس کے اوپر وہ ٹارگیٹ ہوتے رہتے ہیں. ریسنٹلی ایئرپورٹ پہ ابھی ان کے ساتھ واقع ہوا کہ انہوں نے کچھ ڈفرینٹ کرنے کے چکر میں، آئی تھنک یو سو دیٹ، اگر ہمارے پاس پکچر ہوگی تو ہم ضرور دکھائیں گے آپ کو، کرن جوہر کی. وہ کچھ ڈفرینٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے اس طرح کا ڈریس ویئر کیا، بلیو کریں کہ وہ واقعی وہی لگ رہا ہے وہ جو لوگوں نے کامنٹ لکھا ہوا ہے. مطلب واقعی بس تھوڑا ایسا رہ گیا کہ کوئی آئے اور ان کو پیسے دے کے چلے جائے، بھائی پلیز یہ لو. مطلب نہیں، اس کے اندر بہت بڑا انفلوئنس ہے کہ جب کوئی انسان، کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ جو جتنے بھی ڈیزائنر ہوتے ہیں کانفیڈنس کہہ لیں اس کو، یا مجھے یہ اوور کانفیڈنس لگتا ہے کہ کچھ بھی ایسی ان یوزول سی چیز کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ٹرول ہو جاتے ہیں. واٹ از دس؟ بڑی تھن لائنیں اس کے بیچ میں. میں آپ کو ریسٹورینٹ کی مثال دوں گا. جو انسان صبح سے لے کے رات تک بریانی بنا رہا ہے نا، وہ خود بریانی نہیں کھاتا. صحیح. تو جو انسان خود نارمل کپڑے بنا رہا ہے وہ اتنا اس چیز سے وہ امیون ہو چکا ہے کہ وہ ڈفرینٹ چیز کی طرف ہی جا رہا ہے. تو بھائی زہیب اتنی بھی ڈفرینٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ دنیا آپ کو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سر آپ ہم سے لے لیں سر، پیسے پرابلم ہوگی آپ کو. ایک تو ان کی ہیلتھ، جو ان کی ہیلتھ تھی اس ٹائم پر، وہ جو ابھی ہاں بالکل، ایک تو ویٹ لاس، پھر ان کے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے، اوپر سے آپ چیک کریں، مطلب آپ یہ تھاٹ چیک کریں ایسے کپڑے سلیکٹ کیسے کرتے ہیں لوگ. پورا اس کا جو پوری شرٹ ہے اسکائی بلو کلر کا انہوں نے ڈریس پہنا ہے، پوری شرٹ جو ہے اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ نیچے سے پورے چھید سے ہوئے پھٹی ہوئی ہے، وہ ٹراؤزر بھی ایسی ہے. بندہ ایک دم دیکھے تو بندہ ایک دم حیران ہو جائے کہ بھائی یہ مطلب بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ کہاں میں تو آیا نا وہ پیس لائم لائٹ میں لانے کے لیے. اگر ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں نا ان کا، تو ان کا کام ہو چکا ہے. نہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کام ہو چکا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی ہی فیشن انڈسٹری کو. اور جب آپ کے اوپر تنقید شروع ہو جائے اسی انڈسٹری سے نا، لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس ڈریس کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر دیا انہوں نے، مطلب یہ جو ہے وہ کہاں سے ان کے پاس یہ ڈریس آ گیا، یہ کیسے انہوں نے یہ پہن لیا. مسئلہ سارا یہ کہ ہم جیسے آپ کی بات کریں ڈیزائنرز کی، تو بہت سارے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں زہیب، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جو پہنا ہوا ہے نا وہ لگے گا کہ یہ تو ڈیزائن ہے، یہ تو فیشن ہے. لیکن لوگ بیوقوف نہیں ہیں، یہ بہت اچھی بات کی. لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ اگر یہ ڈیزائنر ہے اور ڈیزائن کر کے اس نے اپنی آستینیں بھی اگر پھاڑ کے پہنی ہوئی ہیں تو اوبویسلی ہم تو اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، تو وہ دکھا کس کو رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ فیشن جو بہت ڈفرینٹ کرنے کے چکر میں لوگ کچھ بہت الگ ہو جاتے ہیں نا. یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیوں کرتے ہیں ڈیزائنرز؟ میرے حساب سے تو یہ انسان کی پرسنل چوائس ہوتی ہے. میں بڑا اس چیز کا ریگارڈ کرتا ہوں، بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس کی جو پرسنل چوائس ہے وہ کرتا ہے اپنے کمفرٹ زون کے اندر. بٹ اگر وہ ٹرول ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ ہارڈ لگتا ہے. ہاں وہی نا. تو مجھے وہ زہیب کی باتوں سے مجھے وہ والی بات یاد آ گئی کرن جوہر کی، کہ مطلب دیکھیے بندہ نے
सोच समझ के जो है वो ड्रेसिंग करें, चाहे आप किसी भी स्टेटस पर हों, किसी भी जगह पर हों, ज़रूर सोच लिया करें कि भाई हम जो वेयर कर रहे हैं वो हमारी, मैं तो खुद, वो कहते हैं कि भाई मैं तो खुद डिज़ाइनर हूँ, फिल्म मेकर हूँ, और उसके बाद फिर इस तरीके से लोगों ने नीचे लिखा हुआ है एंड दैट वाज रियली पैथेटिक ड्रेस जो उन्होंने वेयर किया हुआ था। खैर मिंजा, ये बताएं कि अभी बहुत होगी खैर डिज़ाइनर्स की, अच्छा ये बताएं कि आप लोग माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको तमाम तर जो है वो प्रोवाइड करते हैं उनका स्टाफ और क्लोथिंग, कभी कोई पकाऊ क्लाइंट आया? जरा सच बोलना है, कुछ नहीं होता, अभी हमने डिजाइनर्स के भी सच बताए ना, तो अब क्लाइंट्स के भी सच पता चले ना जरा। काफी इस इंडस्ट्री में सीखने के बाद एक चीज रियलाइज की है कि कस्टमर को अगर आप पकाओ समझेंगे तो वो आपको लगेगा सियासी बयान नहीं, सियासी नहीं है, बिल्कुल सियासी बयान चाहिए, क्योंकि नहीं होता है, क्लाइंट्स फंसी होते हैं, चीजें होती हैं, मगर आपके पास उनको हैंडल करने का हुनर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनकी फसनेस ले ली ना, आप ब्रांड नहीं चला सकते। क्योंकि ज़ोएब कुछ ऐसे लोग आते हैं ना, आप उनको कहेंगे अच्छा आप ऐसे कर लें, कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, आप उनको सारी चौरंगियां घुमा लें, लेकिन वो इन दी एंड उसी बात पर आएंगे जो आप कह रहे थे, लेकिन फिर वो पूरा आपको घुमाते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ऐसे क्लाइंट से डील करना कितना मुश्किल होता है? ऐसे क्लाइंट से डील करना इसलिए मुश्किल होता है, मुझे ना तरस आता है उनके ऊपर। अच्छा, वो क्या करते हैं, ये सब कुछ कर तो लेते हैं कि नहीं हमें पसंद है, अपने स्ट्रक्चर को नहीं देखते लाइक वाइज। अब जो लोग थोड़े से स्किनी हैं या हेल्दी हैं, वो अपोजिट चीजें सेलेक्ट करते हैं, पहले वो बनवाते हैं, उसके बाद जब वो अपना नुकसान कर लेते हैं ना, तो मुझे तरस आता है उनके, फिर हम चुप हो जाते हैं। हाँ, मुझे नहीं चैलेंजिंग नहीं लगता, मुझे तरस आता है। मैंने लास्ट एपिसोड से भी आपसे ये जिक्र किया था कि लेट्स से इफ अ डिजाइनर सेइंग कि आपका थोड़ा सा डस्की टोन है, आपको थोड़ा शार्प टोन्स पे जाना है, नहीं मैंने तो फलाने मैगजीन के अंदर ये चीज़ देखी थी, तो मुझे तो यही चाहिए, हमने चीज़ बना के दे दी, उसके बाद वो बोलेंगे आपने खराब कर दी, तो हम उनको फिर दिखाते हैं कि देखिए आपने कहा था, हमने मशवरा दिया था, सम प्रोटोकॉल्स हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं। तो मुझे ज़्यादा तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि वो गलत बन के ही आएगा, तो हम काफी, क्योंकि हम सिर्फ डिजाइनर्स नहीं, हम थेरेपिस्ट भी हैं, सही, तो हम थेरेपी भी करते हैं साथ में। जितने ये डिजाइनर्स होते हैं ना, वाकई में इनको मैं सलूट पेश करती हूँ कि ये वाकई बहुत अजीम काम करते हैं, जिस तरह के आप लोग क्लाइंट्स डील करते हैं ना, दैट्स अमेजिंग। अच्छा ये बताएं आप लोग, अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइनर को भी ना वो कहते कि जैसे हम किसी टेलर की शॉप पे जाते हैं ना, तो डिज़ाइनर भी शायद वैसे ही है। ज़रा अपने काम को थोड़ा सा डिफाइन करें कि आपका काम बाकी कामों से किस तरह मुख्तलिफ होता है। आगे ब्रेक, और बात बड़ी अच्छी करने जा रही थी लेकिन फात तुमने कहा ब्रेक ले लें, तो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर ज़रा पूछेंगे कि डिज़ाइनर को एज टेलर आप क्यों ट्रीट करते हैं। वेलकम बैक। ईद कलेक्शन पर बात हो रही है और ईद की कलेक्शन हमें ज़ोहेब और मिंजा बता रहे हैं कि क्या क्या इन है, और इनकी जो कलेक्शन है वो हमने आपके साथ में शेयर की। आप कुछ पता कर रहे थे कि ये डिज़ाइनर टेलर जो हैं, आपने देखा होगा आप किसी टेलर की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है डिज़ाइनर टेलर, वो आपको कार्ड देता है और बड़े एटीट्यूड के साथ वो कार्ड देता है कि मैं सिर्फ टेलर नहीं हूँ, डिज़ाइनर भी हूँ। ओके, तो इसी तरह फ़र्क बताएं, डिज़ाइनर और टेलर का फ़र्क बताएं, क्योंकि आप तो डिज़ाइनर हैं। बिल्कुल सबा, देखें हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं ना, उसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। सही, हमारी आवाम और जितनी भी आवाम है, मैं किसी को क्रिटिक नहीं कर रहा, लेकिन उनके अंदर ये है कि स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए जी, स्टिचिंग के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ फैब्रिक भी अच्छा होना चाहिए, फैब्रिक के साथ साथ उसकी पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, पैटर्न के साथ साथ उसका मेजरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप हर चीज़ स्टिचिंग को कंसीडर करेंगे ना, और आप बाकी चीज़ों को, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक वाक़या याद आ गया। हमने एक रिसेंटली क्लाइंट हैंडल किया इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने हमसे ड्रेस बनवाया और उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने स्टाइलिस्ट पे इन्वेस्ट नहीं किया। The hairdo was not up to the mark, the makeup was not up to the mark, और हमारा जो है वो लाखों का जोड़ा ख़राब लगने लगा। तो ये इस किस्म की चीज़ होती है कि हमने चूंकि टेलर की बात कर ली थी, टेलरिंग अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो गई तो, और अगर आपका फैब्रिक कहीं से फट गया तो आप क्या करोगे? तो दैट्स वाई जो आजकल के टेलर वो अपने आप को डिज़ाइनर कहते हैं, कहना चाहिए, बिकॉज डिज़ाइनर की जो स्टिचिंग होती है वो बाकी स्टिचिंग से बहुत मुख्तलिफ होती है। तो दैट इज़ द केस जो वो हाईलाइट करते हैं। नहीं, तो ये लोगों को भी फिर सोचना चाहिए ना कि एक डिज़ाइनर एक कंप्लीट डिपार्टमेंट होता है ना, कि वो आपको फिर फिटिंग्स भी करके देगा, वो आपको सजेशन भी देगा, फिर वो आपको मैचिंग की चीज़ें भी करके देगा। टेलर आपके साथ क्या करता है, ठीक है इसके बटन ले आइएगा, ओके इसकी आप खुद बेल चूज़ कर लीजिएगा, ओके फिर मैं अपनी मर्जी से लगा दूंगा। आप उसके साथ में अपनी चॉइस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अपना सिर्फ आप उसको अपनी मेजरमेंट देते हैं और बताते हैं भाई ये डिज़ाइन है, ये सी दो,
اس کے بعد وہ آپ سے باقی چیزیں ڈیل آؤٹ نہیں کرے گا, اس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ کلر آپ پہ اچھا لگے یا نہیں لگے, کیونکہ آپ خود چیزیں لے کے جاتے ہیں نا, کبھی اپنا ٹائم آپ پہ اتنا انویسٹ نہیں کرے گا. ڈیزائنر کے پاس آپ جاتے ہیں, پھر وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ چیزیں کر کے دیں گے, یہ چیزیں بنا کے دیں گے. تو زویب میرے خیال میں لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات کہ بھئی ڈیزائنر اور ٹیلر میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور جو ٹیلر حضرات ہیں انہیں کیا کمپلیکس ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آگے ڈیزائنر لگا لیتے. بھئی آپ ٹیلر ہیں, آپ آپ کی وی آئی پی پرسنالٹی ہیں, کیونکہ آپ جو ہے جتنا ویٹ کراتے لوگوں کو, یا سب سے زیادہ عید پہ بیچارے ڈیزائنر آپ کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آرڈر وقت پہ دے دیں گے, کوئی بھی ڈیزائنر آپ دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ٹیلر کے پاس چلے جائیں تو وہ شاپ سے ہی جو ہے نا وہ آپ کو, میرے پاس تو فل ہو چکی ہے سلائی, میں نہیں سی سکتا, سوری. تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی. آپ نے کیکس کھائے ہوں گے, رائٹ؟ بالکل کیکس. ہاں, کیک کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ اندر کا اس کا ڈو ہوتا ہے. جو ماسٹر ٹیلر ہے نا وہ اوپر کی وپڈ کریم ہے, ڈیزائنر جو ہے نا وہ اندر کا اس کا اسٹف ہے. تو دیٹ از دا ایگزامپل کہ اگر ہم ٹیلر کی بات کرتے ہیں, ٹیلر نے اس ماسٹر پیس کو صرف ایک شیپ دینا ہے. امپورٹنس ٹیلر کی بھی ہے, بٹ ہمیں ایک ریالٹی, ایک عام انسان کو ڈیزائنر سے کیسے ڈیفر کرتے ہیں. ڈیزائنر آپ کا تھراپسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے باڈی اسٹرکچر, اسکن ٹونز, میک اپ, آپ کا ڈے, آپ کی جو ہے ایمبرائڈری, آپ کے پیٹرن نخرہ اٹھائے گا. ہم نخرے اٹھاتے ہیں اینڈ وی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ. مطلب ہمیں کوئی برا نہیں لگتا بیکاز ہم ان سے اپنے کلائنٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں. ٹیلر آپ کو بولے گا اچھا یہ ہو گیا یہ ڈریس, میں یہ نہیں کہہ رہی ٹیلرز برے, بہت اچھے ٹیلرز بھی ہیں, ایسی بات نہیں. ہاں, آپ نے بھی ٹیلر سے ہی سلائیاں کروانی ہوتی ہیں, جانا بھی آفس واپس. سم ٹائم ہم برائڈ اور گروم کی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. اچھا, اگر کوئی برائڈ ہمارے پاس آئی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ غرارہ یا فرشی غرارہ پہننا ہے, تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی امی کا اور دادی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, آپ وہ لے کر آؤ, ہم اس کے ساتھ شرٹ کو انکارپوریٹ کریں گے, دوپٹے کو انکارپوریٹ کریں گے, تو وہ جو ایموشنل کنیکشن آتا ہے نا برائڈ کا, وہ اس کے چہرے پر ریفلیکٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیزائنر جو ہے نا وہ بالکل آپ کا ایک طرح کا سائیکیٹرک بھی ہوتا ہے, کہ وہ آپ کے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا وہ بھی وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کا اتنا اسپیشل دن ہے, اس دن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آبویسلی ہر بندہ اس دن ایموشنلی کنیکٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. کوئی اپنی ہسٹری سے کنیکٹ ہوتا ہے, کسی کی پسند کی شادی ہو رہی تھی وہ بہت ایموشنل ہوتا ہے, کسی کے پیرنٹس نہیں ہوتے تو وہ ان کی یاد میں بہت ایموشنل ہوتے, وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اب اس خاص دن پہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا کریں کہ ہمارے پیارے جو ہے وہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی یاد کوئی میموری رہے. تو یہ کنیکشن ہوتا ہے. تو ڈیزائنرز کی جو بات ہوتی ہے نا وہ بالکل ایک ایسے ڈاکٹر کی سی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ہر مسئلہ جو ہے وہ سن لیتا ہے. اچھا, اب جہاں پہ ہم آپ لوگوں کی بات کریں نا, وہاں پر اس طرح کے بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں جن کا بجٹ کم ہوتا ہے زہیب, لیکن وہ آپ کے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں یا وہ کچھ آپ سے اتنی ریزنیبل بات کرتے ہیں کہ آپ مینیج کر لیتے ہیں پھر بجٹ, یا آپ کہتے ہیں نہیں جی سوری بجٹ کم ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے, ایکسپیکٹیشن کم رکھیں. اچھا, اگر آپ کوئی چیز 25,000 کی بنوا رہے ہیں تو آپ 2.5 لاکھ روپے کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے. اچھا, لوگوں کو اویئرنیس ہے, بٹ لوگ تھوڑے سے ٹیکفلی کھیلتے ہیں ڈیزائنرز کے ساتھ, لیکن یہ سمجھ لیں کہ تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کسی تجربے کے تحت ڈیزائنر بنتا ہے. تو بجٹ کم ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے, وی کین مینیج دیٹ. 50,000 روپے کا کسی کا بجٹ ہے اور اس نے برائڈل ڈریس بنوانا ہے, کیا کریں گے آپ؟ 50,000 از وے ٹو لیس. اچھا, لیکن پھر بھی چلیں آپ کا کوئی ایسا کلائنٹ ہے نا, آپ کہتے ہیں پلیز ویب کر دیں. دیکھیں میرا تو جتنا تجربہ رہا ہے میں کنونس کر لیتا ہوں. اچھا, بالکل کنونس کر. اگر کوئی میرے 50,000 کا بجٹ لے کر آیا ہے تو میں اس کو کنونس کروں گا, اس لیے نہیں کیونکہ میری پاکٹ تھوڑی سی ہیوی ہو رہی ہے, اس لیے کیونکہ مجھے اس کو فائدہ دینا ہے نا. اگر آپ 50,000 روپے کی چیز لے رہے ہیں تو میں بہت بروٹلی یہاں پہ بولوں گا کہ اس کے اندر آپ کا صرف فیبرک ہی آئے گا. اچھا, یس ایگزیکٹلی. اگر آپ اس کے اوپر ایمبرائڈری کرانے جاؤ گے, پھر آپ اس کے اوپر دوپٹے کی سیٹنگ کرو گے, پھر دوپٹے کی اپنی ایمبرائڈری ہوگی, تو دیٹ وڈ لاسٹ سم ہاؤ بٹوین 1 to 1.25 لاکھ روپیز. آپ کو 15,000 کا برائڈل مل رہا ہے, آپ کی پرسنل پریفرنس ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ, بٹ اس کا کام کالا ہو جائے گا, وہ پہلی استری کے بعد جو ہے وہ چرنا شروع ہو جائے گا, اس کا ڈائی اڑ جائے گا. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, لوگوں نے ہمیں لا کے دکھائے, یہ آپ جی 1.5 لاکھ کا دے رہے ہیں, میں نے تو 75,000 کا بنوایا ہے. میں کہا مجھے شادی کے 2 مہینے بعد دکھائے گا اس پیس کا کیا ہوا. لٹرلی اس میں فنگس پڑ گیا, اس میں چیزیں ہو گئی. تو میری لوگوں سے التجا ہے کہ جہاں زیادہ پیسے خرچ کریں تھوڑا سا ڈریس کے اوپر بھی فوکس کریں, اور اسٹائلنگ کے اوپر ضرور فوکس کریں, میک اپ پہ ضرور فوکس کریں, بیکاز دیٹ ول میک یور ڈے اے بگ ون. صحیح. اچھا منزا یہ بتائیں کہ ابھی جیسے زہیب نے ایک اسٹوری سنائی, ایک کلائنٹ تھے
اسلام آباد کے کلائنٹ تھے, بڑا اچھا آپ نے ان کو ڈریس بنا کے دیا, بٹ وہ ڈریس انہوں نے ڈسٹرائی کر دیا جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ آپ سے یعنی ڈریس تو لے لیا لیکن مطلب ہیئر ڈو پہ, اسٹائلنگ پہ, میک اپ پہ پیسے نہیں لگائے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہونا کہ اگر آپ کا ڈریس اچھا ہے تو آپ کا ہیئر, میک اپ, اسٹائل, باڈی لینگویج سب ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں صبا, میں جب آپ سے کہتی ہوں کہ پرسنلی ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے, تو ہم ان کو صرف یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ آپ کا یہ جوڑا اس تاریخ کو بن کر آ جائے گا, ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا ہیئر ڈو کرنا چاہیے, آپ کو ہم میک اپ آرٹسٹ اچھے سجیسٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جائیں, آپ اپنا بجٹ دیکھ کے جائیں ڈیفینیٹلی, بٹ اپنے لک پہ کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ ود ڈیو رسپیکٹ آپ بالکل اپنی نالج کے ساتھ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں, مگر کبھی کبھار ہر بندہ اس نالج میں پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ پتا ہو کہ بال کہاں سے اچھے بنیں گے. اب بہت سارے ایسے, جیسے فار ایگزامپل راؤنڈ فیسز ہیں, راؤنڈ فیسز پہ اتنا پمپڈ اپ ہیئر اسٹائل کبھی بھی اچھا نہیں لگتا, مگر صرف لوگ پکچرز کو دیکھ کے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہیئر اسٹائلز اور اس طرح کے بالکل آؤٹ آف دا باؤنڈری جا کر وہ اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آؤٹ آف دا باؤنڈری جا کے وہ اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایکسپیریمنٹ کچھ لوگ جو ہے وہ شوق سے کرتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, بس میں نے مہنگا جوڑا لے لیا ہے نا, لیکن میں اگر اس کے ساتھ لوازمات نہ بھی کروں تو یہ بہتر لگے گا. واٹ ڈو یو تھنک آن دیٹ؟ سی اگین پرسنل چوائسز انسان کی بہت میٹر کرتی ہے, اور آپ کیری کیسے کرتے ہیں اس چیز کو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت لائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور اتنا آپ نے ہیوی میک اپ کیا ہوا ہے کہ آپ کی صرف شکل نظر آ رہی ہے, جوڑا تو کہیں بیک ڈراپ میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں فیشن سینس. آپ چاہے کتنی بھی باؤنڈری کراس کر لیں, آپ کتنا بھی لائٹ جائیں, اگر آپ کے پاس سینس نہیں ہے نا, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو آئی ایم سوری, میں پھر ایسے کسی بھی کمپلیکیشن اور آؤٹ آف دا باؤنڈری کو نہیں مانتی, کیونکہ ایک اسپیشل ڈے ہوتا ہے, اس پہ ہر چھوٹی چیز انسان کی بہت خاص ہوتی ہے, اس کا ایک دن ہوتا ہے, اور اس کو صرف ایکسپیریمنٹ کے نام پہ کراس آؤٹ کر دینا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں سے ذہانت شو کرتا ہے. صحیح. اچھا زہیب, یہ بتائیں کہ جب آپ when you started this کہ آپ نے اپنا ڈیزائننگ کا سارا سیٹ اپ بنایا اور سارا کچھ, تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. جو لوگ ڈیزائننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں, وہ ذرا سنیں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے یا کتنی اس کے پیچھے محنت لگتی ہے. اچھا صاحب, یہ بات ہے 2014 کی. اچھا, جب میں ایڈورٹائزنگ پڑھ رہا تھا, فیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, پہلے ایکچولی میں نے بیچنا سیکھا ہے, بعد میں بنانا سیکھا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بیکاز یہ کہ پروڈکٹ بن جاتی ہے اف یو ہیو نو نالج اباؤٹ سیلنگ اٹ. آپ کو چیز بنانے کے بعد بیچنا آنا زیادہ ضروری رادر دین چیز بنانا. تو فیشن کا جو ہے وہ سب سے بڑا انسپریشن مجھے ایڈورٹائزنگ سے آیا. ایڈورٹائزنگ, کلرز, امیجنیشن. میں نے فیشن نہیں پڑھا ہے, میں نے فیشن جو ہے آن دا فیلڈ لوگوں کے ساتھ کام کر کے سیکھا ہے. میں نے کوئی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں اٹھائی تھی, میں نے 15,000 روپے سے کام اسٹارٹ کیا تھا, اور میں نے جو پہلا گارمنٹ بنایا تھا وہ ایک کرٹین سے بنایا تھا, جو آپ کے پردے ہوتے ہیں, گھر کے پردے ہوتے ہیں. اگین دا امپیکٹ واز ٹیلرنگ. میں نے فرسٹ جو میرے جو ٹیم ممبر تھے وہ میرے ٹیلر تھے, اور میں نے 2 لوگوں کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ٹیم کو بڑھایا. تو فیشن ڈیزائننگ جو ہے وہ کوئی پرٹیکولر فیلڈ نہیں ہے. فیشن ڈیزائننگ آپ کی سمجھ ہے, آپ کی امیجنیشن ہے. میں پینٹنگس کرتا ہوں, میں آئل پینٹنگس بناتا ہوں, تو وہاں سے مجھے سینس آیا. اور بڑا مشکل ہے کسی بھی خاتون کو اسٹائلائز کرنا, تو بڑا چیلنجنگ لیا میں نے یہ. اور مجھے بڑا اچھا موقع ملا کہ میں نے فیملی کے اندر پہلے ٹرائی کیا لوگوں کے کپڑے بنانا, اور آج تک مجھے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم مین کو کب کرو گے اسٹائلائز, تم صرف وومن کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو میں نے کہا نہیں, یہ بڑا ڈائیورسفائڈ ہے. وومن جو ہے نا ایک بہت ہی ڈیٹیل سبجیکٹ ہے. ایک لڑکی جو ہے نا بہت ڈیٹیل سبجیکٹ ہے. صحیح. یہ بہت آسان کپڑے بنانا اور ڈریس کرنا, اس کو ڈیزائن کرنا, یہ بڑا کمپیریزن ٹو مین وومن کے اندر بہت ڈیٹیلڈ ہے. ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ ہے, ڈیٹیلڈ ہے. فیشن کلرز بہت زیادہ ہیں, وومن کے ایکسپریشن بہت زیادہ ہیں. اور آج کی جو لڑکی ہے نا وہ اپنا ایکسپریشن کو ظاہر نہیں کرتی. تو میرا یہ سجیشن ہے لوگوں سے کہ ایکسپریس کریں. بالکل ایکسپریس کریں, تاکہ آپ کے کپڑے اچھے بنے, اور کم سے کم ڈیزائنر کے سامنے تو کھل کے بولیں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے. اچھا جی, منزا ہمارے شو پہ تھی, زہیب ہمارے شو پہ تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. یس, تو ہم نے آج آپ کو بتایا کہ کیا عید کلیکشن ہے, اور عید کلیکشن جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں انہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ساری نالج ملی ہوگی, اور اب آپ نے جب شاپنگ کرنے جانا ہے تو یہ تمام تر جو باتیں ہیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں, یہ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے اور ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے.
शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि ख्वाबों की हकीकत क्या होती है। यूजुअली ये होता है कि हम सभी लोग जो है वो कोई ना कोई ख्वाब देखते हैं और उसके बारे में परेशान रहते हैं और फिर जो है वो कभी किसी से जिक्र कर देते हैं, कभी किसी से जिक्र नहीं करते। और कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का होता है कि जो मुझे पता है कि भाई अगर आपने अच्छा ख्वाब देखा है तो आप किसी से डिस्कस ना करें। अगर आपने कोई इस तरह का ख्वाब देखा है जिसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, ख्वाब अच्छा नहीं है, बुरा ख्वाब देखा है, तो फिर वो आप जाके किसी से पूछ सकते हैं। ये सारा कुछ क्या है, इसकी एक्चुअल में हकीकत क्या है, ख्वाबों की ताबीर कैसे पता करनी चाहिए, कौन सा ख्वाब अच्छा होता है, कौन सा ख्वाब अच्छा नहीं होता, और क्या फिर इसका जो है इसके बाद जो है वो इस्तिखारे का क्या प्रोसेस होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मुफ्ती खलील रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो ख्वाबों के हवाले से अभी हमारा आज का टॉपिक है, तो इस बारे में ज़रा बताएं कि ये जो मतलब ख्वाब देखते हैं लोग, उसके बारे में बड़े कंसर्न होते हैं। अगर कोई अच्छा ख्वाब देख ले तो वो क्या करे और अच्छा ख्वाब क्या होता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखें, ख्वाबों की ताबीर और ख्वाबों की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह कुरान मजीद और हदीस मुबारक में मौजूद है। ख्वाब दर हकीकत इंसान के उन लम्हात को, उन तसव्वुरात को कहते हैं कि जब ज़ाहिरी सर की आंखें बंद हो जाती हैं तो फिर दिल की आंखें खुल जाती हैं, और जो कुछ फिर हमें नज़र आता है तो हम उसको ख्वाब कह देते हैं। अब फिर जो हमने ख्वाब देखा होता है तो फिर ख्वाब की ताबीर क्या है, इसका मकसद क्या है। अब जैसा कि मशहूर ज़माना बिलखुसूस हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बड़ा मशहूर है कि आप ख्वाब की ताबीर बयान करने के बहुत ही माहिर थे, और आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जो है बड़ी इस तरह की खुशखबरियाँ और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात भी मिलते हैं। और ख़ुद जो है आपसे मुतल्लिक भी ये ख्वाब था, जब आपने ख्वाब बयान किया, जब आपको क़ैद में जुल्मन किया हुआ था, तो फिर आपने ख्वाब की हकीकत भी बयान की, और फिर हत्ता कि जो दीगर मामलात थे उसके मुतालिक भी बयान किया। तो ख़ुलासा ये है कि जब ख्वाब हम देखते हैं, चाहे दिन के ख्वाब हों चाहे रात के ख्वाब हों, हम ख्वाब जो देख रहे हैं वो दर हकीकत बाज़ औक़ात हमारे अपने आमाल की बुनियाद भी होती है। यानी मिसाल के तौर पे जो बहुत ज़्यादा नेक परहेज़गार, तक़वा परहेज़गार होते हैं, जब वो ख्वाब देखते हैं तो उनके ख्वाब बहुत अच्छे होते हैं। कभी हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत होती है, तो कभी अच्छी रूहों की ज़ियारत होती है, कभी अच्छे मकामात की ज़ियारत होती है। और बाज़ औक़ात ख्वाब की हकीकत में इस तरह भी होता है कि इंसान जो है वो जन्नत में भी टहल रहा होता है, और जब गुनाहगार जिसके बद आमाल होते हैं जब वो ख्वाब देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा दहशत नज़र आ रही होती है, बहुत ज़्यादा आग नज़र आ रही होती है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही होती है। तो ख्वाब देखें, मसला ये है कि बाज़ औक़ात, और आज कल के दौर में फ़ी ज़माना हमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर के ज़माने के, जो अक्सर जो ख्वाब जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि यार हमने ख्वाब में देखा सांप आ रहा है, हमने ख्वाब में देखा शेर आ रहा है, हमने ख्वाब में देखा तीर आ रहा है, हमने ख्वाब में देखा बल्ला आ रहा है, हमने ख्वाब में देखा, मतलब जो जो उनके लवाजिमात है ना, जो उनके दिमागों में वसवसात में पेवस हो चुके हैं, वही चीज़ उनको ख्वाब में नजर आते हैं। पहले तो सबसे पहले ये बताएं ना, अच्छा ख्वाब क्या होता है? अच्छा ख्वाब में कहते हैं पानी देखना अच्छा है, ग्रीनरी देखना अच्छा है, पता कैसे चले कि हमने अच्छा ख्वाब देखा है? देखिए, ख्वाब में जब भी हम सब्ज देखें, हरियाली देखते हैं और पानी देखते हैं या दूध देखते हैं, तो इसी तरह ख्वाब में हम मसाजिद को भी देखते हैं, ख्वाब में हम नेक अरवाहों को भी देखते हैं और मज़ारात शरीफ को भी देखते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि वो एक अच्छा ख्वाब होता है, और हमें जो है वो एक अच्छे नेक काम की रग़बत भी दी जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ख्वाब में हम खुद अपना हुलिया बिगड़ा हुआ देखते हैं, अपने आप को मुर्दा देखते हैं, या अपने आप को मुश्किलात में देखते हैं, या हम किसी मकाम पर जा रहे हैं कि अचानक हम पर जो है वो मुसीबत या कोई पहाड़ या कोई ऐसा नुमा चीज़ गिर जाती है, तो वो ख्वाब में हमें ये इंडिकेट दिया जा रहा होता है कि इससे पहले आप पर मुसीबत आए, आप अपनी जान का, माल का सदका दें और अपने आप को गुनाहों से बचाएं और अल्लाह की फरमाबरदारी वाले काम करें। तो ये ख्वाब की हकीकत से मुतालिक ये भी है कि अक्सर व बेशतर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं,
اور وہی پریشانی لیتے ہوئے ہمیں نیند آ جاتی ہے تو ہمیں خواب میں ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ہم کسی سے پوچھ لیں تو جھوٹے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, یار آپ پہ کسی نے بد عمل کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, بندش کر دیا ہے, تو مسلسل آپ کو سانپ نظر آ رہے ہیں, مسلسل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سیاہی نظر آ رہی ہے, جنگلات نظر آ رہے ہیں, تو پھر لوگ پھر مزید اور وسوسے میں آ جاتے ہیں, ہاں یار ایسا ہے اور ویسا ہے. تو مسئلہ یہ کہ انسانی سائنسی بھی ٹیکنالوجی ہے کہ جو چیز ہم اپنے دماغ پہ سوار کر لیں تو بعض اوقات ہمیں وہی چیز خواب میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جب ہمارا دماغ بالکل ریلیکس ہو جائے, سکون میں ہو جائے, جب ہم اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں تو پھر ہمیں خواب بھی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ انسان اپنے اعمال پر درستگی کرے, جب اعمال اچھے کریں گے تو ہمیں خواب بھی اچھے آئیں گے, اور جب ہمارے اعمال ہی خراب ہو جائیں گے تو خواب بھی ہمیں خراب ہی نظر آئیں گے. تو ہم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں, رجوع الی اللہ کریں, اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی توبہ بھی, استغفار بھی کریں. اچھا ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں ہے, یعنی دلیل نہیں ہے. اب ہم نے جو دیکھا ہے کہ ویسا ہی ہوگا, یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی نے سانپ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے ایذا رسانی ہے, یعنی آپ کو کوئی بھی دشمن ہے وہ آپ کو سانپ ہو گیا, چھپکلی ہو گئی, پہنچا سکتے ہو. حشرات الارض دیکھ لیے آپ نے, درندے جانور دیکھ لیے جو آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ دشمن جو ہے وہ آپ پر وار کرنے والا ہے. اچھا بعض اوقات کئی دن گزر جاتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا, تو یاد رہے کہ غیر نبی, ہم سب غیر نبی ہیں, غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت اور دلیل نہیں ہوتا. جو نبی خواب دیکھے وہ حجت اور دلیل ہوتا ہے, یعنی جیسا اس نے دیکھا ہے ویسا ہی ہوگا. ہم جیسا دیکھ رہے ہیں ویسا کسی صورت نہیں ہو سکتا, جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. اس کی تعبیر میں یہی بیان کیا جاتا ہے. تو خواب سے متعلق پھر یہ بھی مزید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ذکر و اذکار کی کثرت کریں, اور خاص اوقات جو ہے بہت سے ایسے بھی خواب ہوتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں واقعی اس کی حقیقت ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بعد ہم جو خواب دیکھتے ہیں, اور فجر کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کا وقت جس کو کہا جاتا ہے, اس درمیان میں اگر ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ خواب بعض اوقات حقیقت میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب اس کی تعبیر بھی معلوم ہونی چاہیے نا. اب کوئی خواب ہمیں بیان کریں کہ جناب میں نے سبزیالی دیکھی, میں نے ہریالی دیکھی, یا میں کسی مسجد میں بیٹھا ہوں ذکر و اذکار کر رہا ہوں, یہ تو ویسے ہی اچھے معاملات ہیں. اچھا بعض اوقات کسی کنوارے نے دیکھا کہ میرے کو کوئی پھول دے رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو خوبصورت بیوی عطا کی جائے گی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو خوبصورت ملے یا بدصورت ملے, لیکن یہ کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے, ہر معاملے میں اچھی امید رکھنی چاہیے. خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ملنی چاہیے نا. خوبصورت ملے گئی, گلے پڑ گئے, وہ خوبصورتی یہی کیا کرنا ہے, اچار تو نہیں ڈالنا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ خواب کا مقصد اور حقیقت یہی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے اعمال چل رہے ہیں, خواب بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہمیں آتے ہیں. جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں خواب بھی اچھے نظر آئیں گے. تو یہی بنیاد ہے کہ جب اللہ کے اولیاء کرام خواب دیکھتے ہیں تو ان کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے, ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. ان کو اولیاء کرام جب خواب دیکھتے ہیں تو گویا کہ ان کو اللہ کی طرف سے وحشت الہی نازل ہوتی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات نازل کیے جاتے ہیں. یہ خواب کی بات ہو رہی ہے, حقیقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. حقیقت میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ ہم کلام موسیٰ علیہ السلام ہوئے. تو خواب کی حقیقت کی حد تک ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جب بھی خواب دیکھتے ہیں, بعض اوقات ہم رات کے اندھیرے میں خواب دیکھیں کہ ہم نے قبرستان دیکھا ہے. اب بعض اوقات کوئی پرانی قبر دیکھ لیتے ہیں, ہم بہت زیادہ بوسیدہ ہے, ہم اس کی ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, یا بعض اوقات ہم وہاں قبرستان میں پھنس جاتے ہیں, یا جنگل میں راستہ گم ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ہم پر بیماری آنے والی ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے. یعنی بعض اوقات خواتین جو خواب دیکھتی ہیں, یا مثال کے طور پہ جس کو ہم اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ ناپاکی کے عالم کے دنوں میں اگر کسی بھی قسم کا خواب دیکھتے ہیں تو ظاہر ان کو پریشانی کے اور ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. تو وہ بعض اوقات اس وسوسات میں منتقل ہو جاتی ہیں کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی جادو کر رہا ہے یا کوئی سفلیات کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ناپاکی کے معاملات کو درست رکھیں
تو ہمیں خواب بھی درست نظر آئیں گے. پھر یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں بچوں کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا بعض اوقات ناپاک کپڑے ہمارے سرانے رکھے ہوتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں, تو کیا ہمیں اچھے خواب نظر آئیں گے؟ ہمیں تو پھر خواب ویسے ہی نظر آئیں گے نا جیسا ہم کام کر رہے ہیں. تو پھر اس میں کوئی جادو نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے, کوئی سفلیات نہیں ہے, کوئی اثرات نہیں ہے. حالانکہ یہ سبجیکٹ ہے ہمارا روحانی علاج کا بھی, استخارے کا بھی, لیکن ہم دیکھیں لوگوں کو بالکل سادہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. جب ہم یہ کوئی بتا دیں کہ یار آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, بندش کر دی ہے, اثرات کر دیے, پھر ہم فوری طور پہ سارے کیمرے اس طرف کر دیتے ہیں, ہاں یار یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے عوام الناس کا ذہن آج تک یہی ہے کہ جو ان کو سچی راہ دکھائے گا تو وہ ان کی سمجھ نہیں آئے گی, اور جو ٹیڑھی راہ دکھائے گا وہ فوراً سمجھ میں آئے گی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین سے اتنا دور ہیں کہ ہم خواب کی حقیقت کو مکمل ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے بھائی جو ہوگا رب کے حکم سے ہوگا, اور جو سچا ہو یا جھوٹا ہو ہمارا اس میں, ہم نے خواب دیکھا یار میں تو سو گیا تھا, مجھے کیا معلوم کہ خواب نے آنا تھا اور اس طرح کے کام کرنے تھے. اب مسئلہ یہ کہ ہم اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں. موجودہ زمانے کے حساب سے جس طرح بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں, آفتیں, بلیات ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارے دماغ میں بھی چل رہی ہیں. پھر وہی چیز ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم سمجھتے ہیں یار واقعی یہ بیماری پریشانی کا مقصد یہ ہے کہ فلاں میری بھاوج نے, فلاں میرے دیور نے, فلانی کی نند نے, فلانے رشتہ دار نے مجھ پہ جادو کرا دیا ہے, اثرات کرا دی ہے, جس کی وجہ سے مجھ کو خواب بڑے ڈینجرس نظر آ رہے ہیں. جب ہم اپنا دماغ درست رکھیں گے اور ہم بسم اللہ پڑھ کے اپنے سر میں تیل کی ذرا سی مالش کریں گے, پھر کیسی سکون کی نیند آئے گی, پھر ہمیں کوئی بھی خواب ایسا نظر نہیں آئے گا. تو ہم اللہ کے نام کو پس منظر ہم نے رکھ دیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہمیں اس طرح کا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے کہ نوٹوں کی برسات ہو جائے. تو بھائی ایسا وظیفہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم خود پڑھیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی نوٹوں کی ضرورت کس کو نہیں ہے. تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ خواب کی حقیقت کو ہم اس طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح سمجھنے کا حکم ہے. ہم اس حد تک رہیں کہ جو ہمیں خواب میں نظر آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب بھی تم برا خواب دیکھو تو استغفر اللہ کہو, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں, اور الٹے کاندھے کی طرف جو ہے وہ اس طرح کر دیں, تو انشاءاللہ جو آنے والی مصیبت ہوگی وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے اوراد و وظائف پڑھیں, پڑھتے ہوئے بھی سوئیں, اٹھتے ہوئے بھی سوئیں. جبھی تو حکم ہے سونے کی دعا اور سو کی دعا. جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو کم سے کم اتنے آسان الفاظ تو ہمیں یاد ہونے چاہیے نا. اعوذ باللہ, بسم اللہ, تعوذ اور تسمیہ, لاحول شریف پڑھیں, اپنے پہ دم کر لیں, تو انشاءاللہ اس کی بڑی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے خواب دیکھا, خواب میں ہم نے برا خواب دیکھا, ہم نے اچھا خواب دیکھا, خواب میں ہم نے فلاں مردے کو دیکھ لیا, مردہ جو ہے وہ ہمیں کچھ چیز دے رہا تھا اور وہ پتہ نہیں ہم نے لے لی تو کیا ہو جائے گا, اگر مردے نے آپ کو کوئی میٹھا کھلا دیا خواب میں تو اس سے کیا ہوگا. چلیں ان خوابوں کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے شو میں. یا وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پر مزید ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. مفتی خلیل الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں خوابوں کی حقیقت پہ. اور جتنے بھی گھر میں ہم ڈسکشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے ہمارے کہ بھئی کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مردہ جو ہے وہ آیا ہے اور کسی مردے نے کسی کے خواب میں آ کے کسی کو کوئی میٹھی چیز دی ہے, اچھی چیز دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے. اگر کوئی مردہ آپ نے پریشان دیکھا خواب میں تو اس کی کیا حقیقت ہے. مفتی صاحب ذرا یہ تھوڑا سا کانسیپٹ بتائیے گا, کیونکہ بہت سارے جو ہے نا کچھ مسکنسیپشن بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ بھئی ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. یہ بتائیے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کو دیکھتے ہیں جو انتقال فرما چکے ہیں, وہ رہی بات شب معراج یا شب برات کی حد تک نہیں ہوتے, اس کے علاوہ بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں. اچھا, نظر آنے کی 2 وجوہات ہوتی ہے. سب سے پہلے تو وہ اچھی حالت میں نظر آتے ہیں, نمبر 2 یا تو وہ بری حالت میں نظر آئیں گے. اچھی حالت میں نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی, ان کے گناہ معاف ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے. اور اگر بری حالت میں نظر آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو اصال ثواب کریں, ان کے نام کا صدقہ کریں, ان کے نام کا خیرات کریں, اور ان کی قبر پہ فاتحہ خوانی کریں, اور ان کے لیے ہم اچھے اور نیک عمل کریں. اچھا, تیسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک در سے عبرت ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھو
ہم تو دنیا سے چلے گئے، اب آپ دنیا میں موجود ہو، لہذا آپ ایسے اعمال نہ کرو جس کی بنا پر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو قبر و آخرت کا جو عذاب ہے خود قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، اور بظاہری طور پہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے نا، اللہ جانے اور بندہ جانے۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو خواب میں بھی اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مر کے قبر میں جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر و آخرت کی تیاری کریں۔ اور رہی بات کہ جو مردے گھروں پر آتے ہیں یا دستک دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی وجوہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھول چکے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اصالِ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہیں، بہت سارے تو لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بس صرف ہم ہی نظر آئے بس، تو اب ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج بھی یہی ہے کہ بھائی آپ بھی اللہ اس کے رسول کو یاد کریں تاکہ آپ کو اچھی چیزیں نظر آئیں، اور اچھی چیزیں نظر آنا ہی ہے انسان کے خود کے اعمال کا ایک محاسبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں سنجیدگی کی بات ہے، مطلب جس کو لوگ کہتے ہیں یار مذاق سے ہٹ کر بات کریں آپ، تو یہ ایک سنجیدگی کی بات ہے کہ انسان کو اگر اپنے اعمال خود چیک کرنے ہو نا دنیا میں رہتے ہوئے، تو وہ خواب کی حقیقت سے اور خواب کی تعبیر سے وہ معلوم کر سکتا ہے۔ جب اس کو اچھے خواب نظر آئیں، اس کا مقصد ہے کہ اس کے اعمال اس حد تک بہتر ہیں کہ اس کو اس چیز کی چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں، اور اگر اس کو مکمل ہی اس طرح کے گناہوں کے منظر نظر آئیں، اور عوام سمجھتی ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں گناہوں کے منظر کیا ہوتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ خود یہ سمجھ لے کہ یار میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں یا نہیں ہوں۔ تو یہ خواب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان کی راہ پر لانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی کو بھی خواب میں نظر آتا ہے کہ وہ کوئی لڑکی کنواری ہے یا لڑکا کنوارا ہے، اکثر و بیشتر رشتہ کے منتظر ہوتے ہیں، تب وہ دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات کسی کو اپنی شادی بھی خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، تم تو کر نہیں رہے شادی، گھر والے خواب میں ہی نظر آ رہی ہے، تو وہ صرف خواب میں ہی نظر آتی رہے گی کیونکہ آپ نے دماغ پہ اس کو اتنا سوار کر لیا ہے۔ اچھا جس سے کرنی ہے اس سے نہیں ہو رہی، کسی اور سے ہو رہی ہے، ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو خواب کا پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ یار یہ تو پھر غلط خواب ہے، یار یہ میرے مطابق خواب نظر آنا چاہیے، جہاں میں چاہ رہا ہوں وہاں پر ہونا چاہیے، اور دلہن بھی وہی مجھے نظر آنا چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ عامل بابا آ جاتے ہیں سامنے، تو پھر وہ لوگ ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو استخارہ کرتے ہیں یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے؟ استخارہ ہو گیا، روحانی علاج ہو گیا، تو یہ سب چیزیں روحانیت سے ہی ریلیٹڈ ہے نا۔ اچھا لوگوں نے جائے اس کو ایک مذاق بھی بنا لیا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بنا لیا، تو اب اس کو آپ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن جو در حقیقت بات ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ صحیح، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، کسی کے بولنے سے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے استخارہ ہے فار ایگزامپل کہ کسی بھی مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے، اب کسی نے شادی کا استخارہ کرایا، اب اس کے بعد شادی کے بعد پھڈے ہو گئے، معاملات خراب ہو گئے، علیحدگی ہو گئی، تو کیا ہم استخارے کو برا بولیں گے؟ یار ہم نے تو استخارہ کرایا تھا، آپ کے خود کے اعمال کتنے اچھے تھے ایک دوسرے کے، وہ بھی تو تصور کریں آپ۔ بھائی اس میں استخارے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا جو رشتہ ہے وہ ہر حد تک مناسب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے۔ اب یہ کوئی اس چیز کا لائف ٹائم اس میں گارنٹی تھوڑی ہے، بھائی انسان کے معاملات بھی تو اوپر نیچے ہوتے ہیں، کبھی کامیابی ہے، کبھی ناکامی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، بہت سارے معاملات چلتے ہیں، تو زندگی میں بھی اس طرح چلتا ہے، کبھی بہت زیادہ غصہ ہے، کبھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو کبھی معاملات کی خرابی ہے، تو کبھی جھگڑے ہو گئے، تو کبھی خوشی ہو گئی، تو اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ تو ہم یہ سمجھے نہیں جی ہم نے تو استخارہ کرایا تھا، اچھا جی جب اچھا کوئی رشتہ ہو جائے تو پھر استخارے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہ وہی استخارہ ہو گیا نا۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ عوام ہم سے زیادہ سمجھ رہی ہوگی اس بات کو کہ پھر تو ہمارا مقصد ہی پورا ہو گیا نا، کیونکہ استخارہ تو وہاں کراتے ہیں جہاں منع کرنا ہوتا ہے، ہم نے سائٹ میں سے یار وہ استخارے میں نام نہیں آیا تو یار لہٰذا جو ہے نا وہ اس وجہ سے نا ہم کرنا نہیں چاہ رہے، اور جب اچھا والا رشتہ آ جائے بہت فل وی آئی پی، تو پھر استخارہ ارے بس اللہ کا نام لے کے جو ہے نا وہ شروع کریں، ارے یہ تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ تو پھر مذاق ہی ہو رہا ہے نا، یہ تو پھر ہم نے قرآن اور حدیث کے معاملات کو مذاق سمجھ لیا ہے، تو پھر ہمیں خواب بھی پھر ویسے ہی نظر آئیں گے، پھر ہمارے اعمال بھی پھر ویسے ہی ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو پس منظر رکھ دیا، پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہم دین سے حقیقت میں دور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل اپنی کریں، اپنی ذاتی طور پہ کریں نا، ہم کسی دوسرے کی ہمیں اصلاح کی فکر رہتی ہے، یار فلانا وہ کام کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنی پہلے اصلاح کی فکر کریں، آپ کو اپنی قبر میں جا کے خود کو جواب دینا ہے، کسی اور کو آپ کی قبر میں آ کے جواب نہیں دینا۔ اچھا مفتی صاحب کچھ مسکنسیپشن جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں خوابوں سے ریلیٹڈ، بہت سارے لوگ مختلف خواب دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان جنرل
ایک دوسرے کو خود بھی بتا دیتے کہ اچھا یہ ہے چھپکلی دیکھی ہے تو تمہارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں, سانپ دیکھا ہے تو تمہارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں, کالے کتے اگر کسی کے کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو بھی اس کو دشمن سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ واقعی اس طرح کے جانور دیکھنا واقعی کوئی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے ہے, کوئی دشمن ہے آپ کا؟ دیکھیں کوئی بھی حشرات الارض دیکھیں جو زمین سے نکلنے والے جانور ہوتے ہیں جی, اور جو حشرات زمین کے ہوتے ہیں, یہ جو درندے نما جانور ہوتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر وہ خواب میں نظر آتے ہیں. تو اس کا مقصد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کوئی بھی ہے آپ کا, حسد کرنے والا ہے, جیلیسی کرنے والا ہے, وہ آپ کے ساتھ برا عمل کر رہا ہے, یا آپ کے پاس کوئی بیماری آنے والی ہے, یا کوئی پریشانی آنے والی ہے, یا کوئی آفت نازل ہونے والی ہوتی ہے, تو بعض اوقات ہمیں خواب کی حقیقت سے اس طرح بھی بتا دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں ہم, اور اپنی جان کا مال کا صدقہ دیں ثواب کی نیت سے, تو انشاءاللہ ضرور معاملہ درست ہوگا. اور رہی بات کہ اس طرح کے مسلسل اگر کسی کو نظر آئے تو وہ چاہیے کہ وہ اپنا روحانی علاج کرائے, استخارہ کرائے کہ بھائی حقیقت میں بھی بعض اوقات کسی پہ اثرات ہوتے ہیں, یا کسی کے اوپر سفلی کا عمل ہوتا ہے, یا کوئی کالے جادو کا اثر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات خواب میں وہ اسی طرح ڈسٹرب رہ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے اکیلے میں تنہائی میں جب کمرے میں بیٹھے ہوں تو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اور اگر وہی چیز آپ کسی اور سے پوچھیں تو بولتا ہے یار یہ آپ کا وہم ہے, مجھے تو آواز نہیں آ رہی ہے. تو حقیقت میں اس کو آواز نہیں آ رہی ہوگی, حقیقت میں آواز اسی کو آ رہی ہوگی جس کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جب بعض اوقات جو ہے وہ ہم گھر کو ناپاک رکھتے ہیں, گندگی پھیلا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی گھر میں نحوست پھیلتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے. پھر ہم نے گھر میں رات میں سونا بھی ہے تو پھر وہی ہمیں ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا غسل دیں, اس کو اچھی طرح دھوئیں, پاک صاف کریں, خوشبو لگائیں, قرآن کریم فرقان حمید کی ہم تلاوت کریں, پھر ہمیں اچھے خواب نظر آئیں گے انشاءاللہ. جو ہم نے عمل اچھا کیا ہوتا ہے وہی ریٹرن ہمیں اکثر و بیشتر وہ خواب میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اب بے شمار خوشبو لگانے کی اپنے بات کی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے تو اور کوئی چیز پیچھے لگ جاتی ہے اور جن آ جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں خوشبو لگانے کی یہ سب ایسی لوگوں کی عوام الناس کی بناوٹی باتیں ہیں کہ خوشبو لگا کے آپ باہر نہ نکلیں, تو خوشبو لگا کے اور جو اتنے سارے کام ہو رہے ہیں وہاں جنات نہیں لگ رہے. مطلب جنات بھی صرف کمزور لوگوں کو صرف تنگ کریں گے, جیسے حکمران ہیں کمزور لوگوں کو ہی دبا رہے ہیں. تو بھائی میری جنات سے یہ بھی گزارش ہے نا کہ ظالم حکمرانوں کو بھی تو دبائیں آپ, ڈمپر مافیا کو, ٹینکر مافیا کو دبائیں نا آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھائیں. آپ روحانی طاقت ہے نا, جہاں ادارے نہیں پہنچ پا رہے, نمائندے نہیں پہنچ پا رہے, آپ وہاں پہنچے نا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ صرف بیچارے جو سادہ لوگ ہیں, جو بیچارے خوف خدا رکھنے والے ہیں, آپ انہی کو ہی تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہماری دیکھیں دین سے دوری کا ایک نتیجہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے نا, فہم, وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. جب بعض اوقات انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتا ہے تو اس پہ کوئی بیماری آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, بعض اوقات ٹھوکر لگ جاتا ہے, بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے. اچھا پھر وہی بات اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں کہ صرف ہمارے لیے رہ گئی ہیں, بھائی کسی اور کے لیے بھی ہونی چاہیے نشانیاں, مطلب ساری بیماریاں پریشانی ہمارے لیے ہو گئی ہیں. تو بات پھر وہی ہے کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں. دیکھیں یاد رہے اپنی ذات سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, نہ کسی کا ناجائز مال کھائیں. آپ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں زندگی بھر آپ سکون سے رہیں گے. کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج کل جو جتنا زیادہ اچھل کود کر رہا ہوتا ہے, سب سے زیادہ دو چیزوں کی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ مال بھی اس نے دبایا ہوا ہوتا ہے, سب سے زیادہ لوگوں کی جو ہے نا وہ دل آزاریاں بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کریں, ہاتھ سے کریں, حرکات و سکنات سے بھی کر سکتے ہیں نا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, فلانا برابر میں آگے جان پوچھ کے بیٹھ گیا, تو آپ کو وہ ایکٹیویٹ کر رہا ہے نا, آپ کو ٹینشن دینا ہے نا ظاہری طور پہ. تو یہ بھی تو تکلیف کا باعث ہے نا. تو یہ جو تکلیف کا باعث ہو رہا ہے تو دل پہ جا کے لگ رہی ہے نا یہ, تو یہ بھی تو گناہ کے زمرے میں آ رہا ہے نا. تو ہم اس طرح دیکھیں نا کہ جو راستہ آپ کا نہیں ہے, آپ جان بوجھ کے وہاں سے گزر رہے ہیں, یا اسی طرح آفیسز میں ہوتا ہے, گھر میں بھی ہوتا ہے, گلی محلوں میں بھی ہوتا ہے, رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے. مطلب ہم جان بوجھ کے وہ اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والے کی جو ہے نا سلگے, مطلب سامنے والے کی جو ہے نا دل آزاری کا سبب بنے. مطلب یہ وہ باتیں جو عوام الناس میں مشہور و معروف ہیں. ہم جو ہے فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں اور صبح سوشل میڈیا ایسا بھر دیتے ہیں جیسے کہ ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے. تو اور اس میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے اخلاق اچھے رکھیں, کسی کا مال نہیں کھائیں, کسی کے ساتھ ایسا نہیں کریں, یہ پڑھ لیں, وہ پڑھ لیں, یہ کر لیں. بھائی آپ نے فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی, اگر کسی سے پوچھیں تو رپلائی نہیں آئے گا جواب. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہی تو پوچھ رہے ہیں. تو پھر آپ یہ ساری چیزیں پھر آپ پہلے خود نصیحت پر عمل کریں, ان نصیحتوں پر وصیتوں پر پہلے آپ خود عمل کریں. آپ
آپ سے 10 لوگوں کو تکلیف ہیں, آپ وہ تو چیز صحیح کر نہیں رہے. جیسے مثال کے طور پہ کئی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھتے ہیں جو فلیٹ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, کسی کا واش روم لیک ہو رہا ہے, کسی کے کمرے میں سے لیکیج نکل رہی ہے, کسی کی بعض اوقات ٹنکی بہ جاتی ہے تو لوگ سلپ ہو کے گر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات کسی کی گاڑی پہ گن گر جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی رہن سہن کے معاملات ہیں. اچھا کسی کو محبت سے پیار سے منع کرو تو پھر وہ دوبارہ ریٹرن زیادہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. اب اس سے دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جان پوچھ کے کر رہے ہیں. یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر جانا چاہیے. کچھ بعید نہیں ہے, دیکھیں کب سزا کے منتقل میں ہم منتقل ہو جائیں یہ کچھ معلوم نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ صرف خوابوں کی تعبیر کی حد تک کی بات نہیں ہے. بعض انسان کی جو ظاہری اعمال ہیں یہ گھوم پھر کے پھر خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں, اور پھر جو خواب کی حقیقت ہوتی ہے اس کا پھر مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب بھی باز آ جائیں, آپ اب بھی توبہ کر لیں, اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. اور جب اس وقت کو ہم گزار دیں تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے خواب کی حقیقت نہیں بلکہ وہ منتقل ہو جاتا ہے اس بات میں. اور ویسے بھی ہمیں توبہ استغفار تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے. ہاں بہت شکریہ مفتی خلیل الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. تو شو کا ٹائم اینڈ اپ ہوا, اور آج کا شو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ہماری سوشل سائٹ پر ضرور دیجیے گا. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور دیکھنا مت بھولیے سٹی ایٹ.